ایک قاعدہ ہے ہمارے یہاں، الضرورات تبیح المحظورات. ضرورتیں جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ جو پروہیبٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کے راستے کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ مضطر اور مجبور کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے. تو عام کنونشنل بینک کیا کرتا تھا، مجھ سے لون لے لو 1 کروڑ، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر مجھے اتنا ریٹرن کر. صحیح. وہ تو سمپل یہ تھا. اسلامی بینک یہ نہیں کرے گا. اچھا. وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس پلاٹ ہے تو کتنے کا مکان بنے گا؟ آپ کہتے ہو بھائی 1 کروڑ کا مکان بنے گا، کنسٹرکشن جو ہوگی 10 مرلے کی. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی بینک کہتا ہے کہ جی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ ہے. تو بینک کہتا ہے میرے پاس 90 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. چلو پھر ہم دونوں مل کے یہ مکان بناتے ہیں اور یہ ہم دونوں کا ہوگا. اچھا. کچھ ہمارے یہاں نا اصل میں ایک طبقہ ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ بینک سے کسی قسم کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہر بینک اسلامک ہو، نان اسلامک ہو، کنونشنل ہو، تو وہ اسٹیٹ بینک کا ہے وہ تو سود کا ہے، ان کی تو اپنے اس میں ہے شرح سود، ان کے لازم و ملزوم چیز ہے. تو ایسی بے جس میں سود کی کوئی بھی شامل ہو تو وہ جائز نہیں ہوتی. پہلے تو یہ اس کا کہہ لیں کہ کسی بھی بے میں اگر اس قسم کی سود کی بینکنگ کا اپنا جو معاملہ ہے وہ کر رہا ہو جہاں مرضی آ کے، تو ہم اس کے اوپر اس کے ذمہ دار ہوں گے یا ہماری اور بینک کا معاملہ الگ الگ چلے گا. کہ آپ نے 5 سال کے لیے جو ہے وہ ہوم لون لیا بینک سے، ٹھیک ہے، ڈیمینیشنگ مشارکہ کی تحت 5 سال کی. 1 سال بعد آپ نے کہا یار میں اب یہ سارا میرے پاس پیسے آ گئے، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، 1 کروڑ آپ نے لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ سال میں 20 لاکھ دے دیں گے. تو اب سال کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس 80 لاکھ کہیں سے آ گیا تو میں آپ کو دے کے فارغ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پینلٹی لگائے گا. اچھا. پہلے سال میں کم از کم 5 سے 7% پینلٹی لگائے گا. اچھا. ہاں، قسط لیٹ ہو جائے تو یہاں پہ بھی وہی پینلٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پینلٹی وہ کہتے ہیں جی ہم چیریٹی میں دے دیتے ہیں. اچھا. بینک یہ کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ کوئی کہتا ہے جی میں تقی صاحب کے اوپر اعتماد کرتا ہوں تو میں یہ میزان بینک کا منافع لے رہا ہوں، تو بھائی ٹھیک ہے، پھر اب ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. صحیح بات. ہم کوئی تھانے دار تو نہیں. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید پروفیشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہماری زندگیوں میں جو سب سے اہم کام جو ہم کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک بڑا حصہ زندگیوں کا کام کرنے کے اوپر، بزنس، جابس، یہ تمام چیزیں کرنے کے اوپر گزرتا ہے. ظاہر ہے وی ہیو ٹو میک اے لیونگ، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں آج کے زمانے کے اندر پہلے کی بنسبت بدل چکی ہیں. پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ سیدھا اجرت پہ کام ہوتا تھا، چیزیں ان کی تجارت کی جاتی تھی یا سروسز پرووائڈ بھی کی جاتی تھیں. کوئی بھیڑیں بکریاں چرا دیتا تھا، کوئی اس قسم کے کام. آج کل کے زمانے میں کیونکہ کمپلیکس سسٹم ہو چکے ہیں، اور ان سارے کمپلیکس سسٹمز کے اندر سب سے کمپلیکس سسٹم ایک بینکنگ کا نظام ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ رائج ہے. ہمارے یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا پہ رائج ہے. اس پوری دنیا کے جو نظام ہے اور جو ہمارے یہاں نظام ہے اس میں تھوڑا فرق بھی ہے. لیکن اس سب میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام اس ساری ڈیولپمنٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو بینکنگ کا سسٹم ہے، جو سیلز کا اور اسی طرح سے تجارت کا اور یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ کیا کہتا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ چل کر کے اسلامک بینکنگ کا نظام بھی چونکہ متعارف کروایا جا چکا ہے اس وطن عزیز میں، تو اس نظام کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کس حد تک، کیا یہ صرف نام کے طور کے اوپر اسلامک ہے یا واقعی اسلامک ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمارا چونکہ موضوع کافی کمپریہنسو ہے تو اور کچھ ٹرمنالوجیز ہیں شاید عام عوام کے لیے وہ مشکل بھی ہوں گی، اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا شروع میں کہ ہم اس کو جتنا عام فہم ہو کر بیان کر سکیں وہ ضرور کریں تاکہ ہر ایک عام بندہ اس بات کو سمجھ جائے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تمام باتیں ڈسکس کرنے سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بزنس فائنینسنگ ماڈلس اور جو اسلامک کے اندر جو فائنینسنگ ماڈلز ہوتے ہیں وہ ماڈلز اصل میں کیا ہوتے ہیں، یا ان کا آئیڈیلی ہونا کیسے چاہیے یا کیا ہونا چاہیے جو کہ اسلام کی گائیڈ لائنس کے مطابق ہو. تو وہ آپ شروع میں بیان کر دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فرق بہت اہم ہے کہ ہم تجارت اور فائنینسنگ کے فرق کو سمجھیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے بینکوں کے بارے میں کہ جیسے وہ کوئی بزنس یا ٹریڈ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فائنینسنگ کرتے ہیں. وہ فائنینسنگ کے ادارے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بزنس کمپنیز علیحدہ سے ہیں جن کو مضاربہ کمپنیز کہا جاتا ہے، یا جیسے 2017 کا ایک ایکٹ ہے، بزنس کمپنی ایکٹ، جی، اس کے تحت کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو بینک بالکل ایک علیحدہ ادارہ ہے, اس کی قانونی حیت بالکل ڈفرینٹ ہے, اور بزنس کمپنیز کی قانونی حیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. یعنی ریگولیٹری اتھارٹیز ڈفرینٹ ہے. ہاں, بزنس کے لیے ایس سی سی پی ہے, وہ ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہوگا. یہ تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اب بینک چونکہ وہ بزنس کا ہے نہیں, اس لیے وہ وہاں ایس سی سی پی میں جا کے کیا کرے گا. ٹھیک ہے, وہ تو فائنینس کا ادارہ ہے. فائنینس کا ادارہ ہے. تو بیسیکلی بزنس تو اصل میں یہ ہے کہ آپ چیزوں کا جو ہے وہ آپ لین دین کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے, آپ نے وہ کسی کو بیچی اور اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی پیمنٹ, کوئی پرائز جو ہے وہ آپ نے وصول کر لی. بنیادی طور پہ بزنس میں ایک لفظ میں اب آپ کہیں تو ایک پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پروڈکٹ بھی بیچی جاتی ہے کسی ضرورت کے تحت. پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم تھا, میرے پاس گندم ہے, آپ کے پاس چاول ہے, مجھے چاول چاہیے, آپ کو گندم چاہیے, ہم نے ایکسچینج کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد پھر کرنسی آ گئی, درہم دینار کے سکے آ گئے, سونے چاندی کے. پھر اس کے بعد پیپر کرنسی آ گئی. اب ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں ہم بیٹھے ہیں. تو ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے جو واقعتاً, مجھے فیول چاہیے, گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, کچھ بھی چاہیے, مشینری چاہیے, لیپ ٹاپ, موبائل چاہیے, پیسے دے کے میں وہ چیز لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو بے کہتے ہیں عام تجارت یا بزنس کہا جاتا ہے. فائنینسنگ بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر کھڑی ہے کہ بزنس کے لیے پیسہ کیسے ارینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بزنس میں پیسے کو کیسے لگانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی فنڈز کی مینجمنٹ کا نام ہے, یہ کوئی تجارت نہیں ہے. پیسہ آپ کیسے, مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ موبائل کی دکان کھولنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کھول لی, تو یہ بزنس, پیسہ آئے گا کہاں سے, یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے جو فائنینس جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے. تو بینک بیسیکلی پیسوں کا کاروبار کرتا ہے. یعنی ہم سب بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, جیسے آپ ڈپازٹ کہ جی ہم نے رقم جو ہے وہ اپنی ڈپازٹ کروا دی کرنٹ اکاؤنٹ میں, سیونگ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے, تو اب بینک اس ذریعے سے جو ہے وہ پیسے وصول کر رہا ہے. اس کے بعد اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ پیسہ آگے جو ہے وہ بزنس کے لیے لوگوں کو دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے. بزنس کوئی نہیں کر رہا, لوگوں کو فائنینس کر رہا ہے. ہم سے لے رہا ہے, آگے کسی کو دے رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم سے جب لے رہا ہے, مثال کے طور تو وہ ہمیں کہتا ہے جی میں آپ کو 11% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ سے یہ پیسے لے رہا ہوں, قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھائیں تو آپ کو ہم 11% دیں گے. اب اس کے بعد وہ جو اس نے مجھ سے 1 کروڑ لے لیا اور مجھے اس نے 11% دیا مثال کے طور پہ, اب اس نے آگے وہ 17% کے اوپر کسی انڈسٹریلسٹ کو دے دیا. تو درمیان میں جو وہی 1 کروڑ جو اس نے مجھ سے لیا تھا, تو جو درمیان کا 6% ہے وہ اس کا پروفٹ ہے. اس کے اوپر دنیا کا بینکنگ کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا بینکنگ کا, اسلامک بینکنگ کا نہیں. اسلامک بینکنگ بھی ملتی جلتی چیز ہی ہے. صحیح ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اسلامک فائنینسنگ کا پھر ایک اصطلاح ہمارے یہاں آئی کہ دیکھیں جی یہ فائنینسنگ تو تھی کنونشنل بینکنگ کے اندر. ٹھیک ہے, کہ پیسہ آپ نے کیسے لیا. وہاں یہ ہو رہا تھا کہ اکاؤنٹ میں اور آپ کھلواتے تھے تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ بینک کے پاس بطور قرض ہوتا تھا. ٹھیک ہے, لون ہوتا تھا ہم جو بینک کو دیتے تھے, اور بینک اس کو واپس کرنے کا پابند ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب بینک کیا کرتا تھا, اس ہمارے قرض کو آگے کسی اور کو قرض دے کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, ہم ہمارے ساتھ 11% کا معاہدہ کیا, اس کے ساتھ 17% کا 6% رکھ کے ہمیں 11% دے کے فارغ کرتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر کنونشنل بینکنگ چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو سود ہے کھلم کھلا. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ نہیں کریں گے. اب درمیان میں جو ہے نا وہ ہم بزنس ڈالیں گے, ٹریڈ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے مضاربہ ڈالا, اس میں انہوں نے مشارکہ ڈالا, مرابحہ ڈالا. وہ کیسے ڈالا, وہ جیسے جیسے سوالات آگے چلیں گے تو ہم اس بات کو کھولیں گے. خود کام کرے گا. اب پہلے وہ خود کام نہیں کر رہا تھا, اب وہ خود کام کرے گا. اب بینک یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو مجھے پیسے دیے نا, مطلب میزان بینک میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, ایک ہے HBL میں. HBL میں آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تو آپ نے اس کو لون دیا, جو آپ نے کانٹریکٹ ایک فارم سائن کیا ہے نا, لون دیا. ٹھیک ہے, میزان بینک میں آپ نے اگر اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تو وہ کہتا ہے مجھے آپ نے لون نہیں دیا. کرنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, وہ لون ہے. سیونگ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے جو ہے وہ مجھے اپنی انویسٹمنٹ دی ہے اور ہم مضاربہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مضاربہ ماڈل ہم آگے چل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو قرض نہیں شمار کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے مجھے پیسے دیے ہیں کاروبار کے لیے, اب میں اس سے کاروبار کروں گا, اس سے جو ہے وہ ایک پروفٹ جنریٹ ہوگا جس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو دوں گا. یہ بیسیکلی اسلامک بینکنگ کا ماڈل ہے, اسلامک فائنینسنگ. یہ صحیح. اچھا, عام عوام کو یہ تو پتہ ہے کہ ایک سیل ڈیڈ ہوتی ہے,
لیکن سیل ڈیڈ میں جو یہ جو عقد کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ سیل ڈیڈ کا یہ کیا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے یہ شاید نہیں پتا, اس کو بھی آپ ہاں دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ آگے چل کے بینکوں نے اب یہ معاملہ چونکہ بزنس کو بنانے کی کوشش کی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بزنس اسلامکلی ہے کیا. ٹھیک, بیسیکلی تو یہ 4 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے, 4 ایسینشیل اس کے ایلیمنٹس ہیں. ان میں سے پہلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آفر اینڈ ایکسیپٹنس. ٹھیک ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جو ہے وہ ہم کسی دکان باٹا کے اوپر گئے, ٹھیک ہے, ہم نے جوتا لینا تھا تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی اس جوتے کی کیا قیمت ہے, اس نے کہا بھائی 4000 کا ہے. ٹھیک, اس نے آفر کی, میں نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز اس میں آ جاتی ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو عاقدین ہیں یعنی کانٹریکٹ کرنے والی جو پارٹیز ہیں اے اینڈ بی, مطلب اس کیس میں ایک باٹا ہے اور ایک میں, جی, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ انسین نہ ہو, مطلب چھوٹا بچہ نہ ہو, ہوش و حواس کے اندر ہو, دس اینڈ دیٹ, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, پھر تیسری چیز آ جاتی ہے سبجیکٹ میٹر کی بات آ جاتی ہے کہ جو پروڈکٹ ہے, جو مبیع ہے, جو جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, سیل اینڈ پرچیز. اب ہر چیز کی سیل اینڈ پرچیز ہمارے یہاں نہیں ہے, مثلا شراب کی نہیں ہوگی, الکوہل کی نہیں ہوگی, فلاں کی نہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزوں میں ریسٹرکشن آ جائے, وہ حلال ہونی چاہیے. ٹھیک. چوتھی چیز پھر اس کے جو ایفیکٹس ہیں, یعنی یہ جو اب ایک سیل ہوئی ہے تو اب اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے کہ اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی. مثال کے طور مجھے مل جائے گی, ٹھیک ہے, میں نے پیسے دیے جوتے کی اونرشپ. تو یہ بیسیکلی کانٹریکٹ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ہمارے یہاں یہ ہے. اور اس میں بنیادی چیز یہ کہ پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے, جینولی انوالو ہوتی ہے تجارت کے اندر. فائنینسنگ میں پروڈکٹ جو انوالو کیا جاتا ہے وہ آرٹیفیشلی دھکے سے یا صرف پیپر میں. اچھا اچھا اچھا, یعنی وہ چیز صرف ہیلا ہے آپ کے نام سے بند. ہاں, اچھا اچھا, اصل میں یہ فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ہیلا ہے. اچھا, یہ ایک پھر بھی ایک کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ابھی, جیسے ہم نے اس کو ایز اے بیسکس اس کی ابھی ہم نے جانی ہے. اس بزنس ماڈلس کی کچھ ٹائپس بھی ہیں. فار ایگزامپل کچھ میں ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں, کچھ کے اندر لیزنگ ہوتی ہے, وہ بھی آج کل جو کہ بینک کا بہت جو ہے وہ فیمس ترین ایک ماڈل بھی ہے. لیزنگ کا ماڈل چل رہا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہے. تو ان تمام ٹائپس کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, جو لیزنگ سروسز یہ کیا ہے, پارٹنرشپ کس طرح سے ہوگی, سیل پرچیز یہ والا جو معاملات ہیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے. دیکھیے بیسیکلی تو یہ جو کانٹریکٹس ہیں نا, ایک تو پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پارٹنرشپ کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے مضاربہ یا مشارکہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ماڈل ہیں وہ پارٹنرشپ کے اندر آ جاتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں مل کے مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, اس کو ہم پارٹنرشپ, جیسے عام بھی 2 دوست مل کے جو شراکت داری, ہاں شراکت داری جیسے آپ کہہ دیتے. ایک ہے جو لیز کا ماڈل کہلاتا ہے. لیز کے ماڈل میں جیسے آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ لیز پہ دے دی یا رینٹ پہ دے دی. اچھا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو رینٹ پہ دے رہا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کو استعمال کر رہا ہے. جیسے رینٹ اور لیز سیم چیز ہوتی ہے. ہاں تقریباً سیم چیز صحیح ہوتی ہے. ہاں تقریباً سیم چیز. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے وہ کرائے پہ دے دی. ٹھیک ہے, لیز میں ذرا عام طور پہ ہمارے اصطلاح میں عرف عام میں ذرا لمبے عرصے کے لیے اس کو لیز کہہ دیا. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے 100 سال کے لیے کوئی زمین جو ہے وہ 99 ایئرس کے لیے جو ہے لیز پہ دے دیتے ہیں, لیز پہ دے دیتے ہیں ون ٹائم پیمنٹ پہ. ہاں, تو بہرحال ہے وہ یہی چیز کہ اس میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. لیز کے معاہدات کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مکان آپ نے کرائے کے اوپر دے دیا. ٹھیک ہے, مارگیج بھی سیم چیز ہے. مارگیج نہیں, وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا, ہاں وہ کرائے والا معاملہ نہیں ہے. ہاں, اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو سروس بیس ہے. ٹھیک ہے, آپ سروسز لوگوں کو, جیسے ڈیجیٹل میں آپ فری لانسنگ کی مثال لے لیں. گھر میں ہمارے الیکٹریشین آ گیا, پلمبر آ گیا, مستری مزدور ہے, ہم لوگوں سے سروسز لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم ان کو پے کر دیتے ہیں. مطلب یہ بڑے بڑے ماڈل یہی ہیں. پھر اس کے تحت پھر آگے تفصیل آ جاتی ہے مختلف چیزوں کی. اب ہم اگر ان ماڈلز کی طرف آئیں جو زیادہ تر اسلامی بینکوں میں استعمال ہو رہے ہیں, ان میں ایک تو مضاربہ ماڈل, مطلب ان اصطلاحات کو اسلامکلی سمجھنا ضروری ہے. بالکل, ان کے جو ہے معنی بھی لوگوں کو پتہ ہو جائیں, اور یہ کہ بیسکلی ہے کیا چیز, کس بلا کا نام ہے, یہ ساری چیزیں. سب سے پہلے مضاربہ سے شروع کرتے ہیں. مضاربہ سے, ٹھیک, مضاربہ سے کرتے ہیں. مضاربہ بیسیکلی یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں. جی, ایک وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رب المال ہے, فائنینسر آپ کہہ لیں. فائنینسر, مطلب اس کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو اس میں لیبر ہے, مزدور ہے یا اسکل پرسن ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے,
مطلب دو دوست ہیں, ایک کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسہ ہے, میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس اسکل نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کوئی یونیورسٹی پروفیسر ہے, اس نے کوئی سیونگ کر لی, اب بینک میں پڑی ہے, چلو یار کہیں کاروبار میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, پلاٹ خرید لیتے ہیں. بالکل. اب عام طور پہ تو یہ پراپرٹی یہ ذرا آسان لگتا ہے. آسان ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے, اب اس کا بزنس ہے, کاروبار ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, رشتہ دار ہے, آپ اس کو کہتے ہو بھائی یہ میرے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ ہے, 1 ملین ہے, یہ میں جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنے کاروبار میں اس کو لگا دیں. ٹھیک ہے. اور تو گویا کہ آپ انویسٹر ہو گئے, فائنینسر ہو گئے. ٹھیک ہے, اور وہ آگے جو ہے وہ ورکر ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک کاروبار چلایا. اچھا. اب اس میں نقصان کی صورت میں آپ کا پیسہ, یعنی جس کا پیسہ ہے اس کا پیسہ ضائع جائے گا, اس کی محنت ضائع, اور دوسری کی محنت ضائع ہو جائے گی. اچھا, اس میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں پروفٹ میں؟ ہاں, پروفٹ کا جو معاملہ ہے اس میں کسی بھی ریشو سے وہ آپس میں طے کر دیتے ہیں. یہ مرضی ہے ان کی, یہ ان کی مرضی ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی 50% سے کریں. یعنی اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کے اوپر ہے, یعنی لیکن یہ واضح ہونا چاہیے, یہ مطلب ریٹن ایگریمنٹ ہو, ریٹن ایگریمنٹ ہو, کانٹریکٹ میں یہ چیز متعین ہونی چاہیے کہ یہ 30-70 60-40 50-50 کیا ریشو چلے گی پروفٹ کی. تو بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے اس ماڈل کو؟ بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے, بینک جو ہے نا مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کی بات کی. ٹھیک ہے, تو بینک کہتا ہے کہ جی آپ جو پیسے جو ہے نا وہ جمع کروا رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, تو یہ مداربہ اکاؤنٹ ہے. اچھا, مطلب آپ انویسٹر ہو, رب المال ہو, ٹھیک ہے, پیسے لگا رہے ہو, تو میں وہ اسکل پرسن ہوں جس کے پاس اسکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو یہ پیسہ آپ کا آگے بزنس میں لگائے گا, کاروبار میں لگائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے پروفٹ آئے گا, منفعت پیدا ہوگی, تو وہ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو دے دوں گا, کچھ میں اپنے پاس رکھوں گا, اور وہ پھر متعین ہوتا ہے. وہ متعین اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جیسے کنونشنل بینکنگ میں وہ جنریٹ ہو رہا ہوتی ہے. ہاں, کائبور جسے کہتے ہیں, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, اس کے ساتھ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لنک ہوتا ہے, وہ آپ کو اسی کے مطابق مل رہا ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جیسے مارکیٹ میں فری مارکیٹ میں جا کے آپ کوئی کاروبار بزنس کرتے ہو تو اس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. اب پروفٹ سب کاروبار کا تو سیم نہیں ہوتا. آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہو, بینک ہر کاروبار میں آپ کو تھوڑا بہت, وہ اسلامی بینک کیا کرتا ہے ویریبل ہوتا ہے اس کا تھوڑا بہت پرسنٹیج. اس دفعہ جو ہے وہ 11% ہو گیا, تو اگلی دفعہ 11.2% ہو جائے گا, پھر 11.4 ہو جائے گا, پھر 10.6 ہو جائے گا, تھوڑا بہت جو ہے اوپر نیچے. ٹھیک, لاس کبھی نہیں ہوتا, لاس کبھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہوتا ہے تو ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے اس کو مطلب گفٹ اور ہدیہ دے دیتے ہیں. اچھا. تو اب دنیا میں کاروبار اس طرح سے تو نہیں نا ڈاکٹر صاحب چلتے. کوئی کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں نفع جو ہے وہ 5% ہوتا ہے مثال کے طور پہ, کوئی کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں شاید 100% نفع بھی ہو جائے. تو کاروبار کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی پہلے سال جو نفع ہے 5ویں سال بھی وہی تقریباً رہے اور سارا کائبور کے ساتھ ہی لنکڈ رہے, وہی رہے. تو بینک بیسیکلی اس کو اس ماڈل کے تحت جو ہے نا وہ, یعنی یہ فکس کر دینا کہ اتنی پرسنٹیج ہے, یہ فکس ہو گئی ہے. اصل میں اسلامی بینکوں نے ایک فرق ڈالا. اچھا, وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کنونشنل بینکوں نے تو کیا تھا فکس, اچھا, کہ 11%. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ویریبل ہے. اچھا, اور میں نے آپ کو بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ 11 سے 25 ہو جائے گا. ہاں, یہ نہیں ہوگا. یہ 11 سے 5 ہو جائے گا, یہ نہیں. وہ ویریبل 1-2 فگر کے اندر ہی ہوتا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا اسٹرکچرڈ ہے نا, جہاں اچھا بات یہ ہے کہ وہ بینک آگے کاروبار کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں. بینک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کاروبار کرے, مجھے بتائے. ٹھیک ہے, نہیں ہے نا, تو وہ ہم کھولتے ہیں کہ وہ کاروبار کیا کر رہا ہے. اچھا, وہ بھی کرتے ہیں. ہاں, وہی آگے جو اس کے جتنے فائنینسنگ ماڈل ہیں وہ سارے اس کے کاروبار ہیں. اچھا, ہم دوسری اس کی جو ٹرمینالوجی ہے مشارکہ, اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مشارکہ کیا چیز ہے؟ مشارکہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے, عام جو مشارکہ ہوتا ہے جو اسلامکلی, مداربہ میں تو یہ ہے کہ ایک کا مال ہے دوسرے کی محنت ہے. مشارکہ میں یہ ہے کہ سب کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن سیم نہیں. مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم یا 10 دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کاروبار شروع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 10 ہزار ڈالتے ہیں. صحیح ہے, 1 لاکھ ہو گیا, کاروبار شروع کرتے ہیں. کمپنی کی طرح, کمپنی کی طرح ہے, ایک کمپنی کی طرح. اس کو مشارکہ ماڈل کہتے ہیں. اب اس میں جب نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا, فائدہ بھی سب کا ہوگا, اور جتنا کسی نے کیپٹل لگایا تو اس کی پرسنٹیج کے حساب سے اس کا نفع اور نقصان ہوگا. مطلب کسی کا کیپٹل زیادہ ہے
اگر برابر ہے تو سب کا برابر نفع نقصان ہوگا. اگر کسی کا کیپٹل زیادہ ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کمپنی میں لگا ہوا ہے، ایک کا 80,000 ہے، ایک کا 10,000 ہے، 2 کے 5,000 ہے، تو ان کا اسی ریشو سے جو ہے وہ نفع نقصان. تو بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے؟ اس کو مشارکہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ؟ بینک مشارکہ وہ ہم آگے ڈیمینیشنگ مشارکہ کا جب بحث آئے گی نا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. اچھا، مرابحہ ایک جو یا مرابحہ ایک جو ورڈ ہے، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے بیسکلی. مرابحہ کا جو لفظ ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ ہے رب سے، پروفٹ کو کہتے ہیں. ربز، رب جو ہے وہ پروفٹ کو کہتے ہیں. پروفٹ. مرابحہ بیسیکلی یہ ہے کہ کاسٹ پلس پروفٹ، یہ جو سیل ہوتی ہے نا اس کو مرابحہ کہتے ہیں. اچھا، جیسے عام طور پہ دکاندار جو ہے نا کہتا ہے باجی اللہ کی قسم اتنے 1000 کی خرید ہے 1000 میں پڑا ہے، 50 ہے اس کے اوپر، میرا 50-100 سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مرابحہ کہتے ہیں. چل ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، ہم ابھی جھوٹ کو درمیان میں سے نکال رہے ہیں. ایک جو ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنی اچھا کاسٹ میں یہ نہیں ہے کہ پرچیزنگ پرائس نہیں ہے، مطلب اس میں یہ کہ اس کی دکان تک پہنچتے ہوئے جو بھی لاجسٹکس وغیرہ سارا کچھ، یہ سارا اخراجات بھی اس میں آپ نے ڈال دیے. ٹھیک ہو گیا، جتنے میں اس کو پڑی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، سارے خرچے نکال کے. اب وہ جو کاسٹ اس کی ہے نا 1000 روپے، تو وہ اپنے کسٹمر کو کہتا ہے بھائی 1000 میں مجھے یہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو 1100 میں دوں گا. اس کو مرابحہ کہتے ہیں. صحیح، یعنی اس میں پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک، پروڈکٹ، ہاں اس میں پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. تو اب بینک کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور سے کوئی مشینری چاہیے، یا آپ سمجھیں کہ وہ کسان ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ٹریکٹر چاہیے، تو بینک کہتا ہے کہ ہم مرابحہ کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ٹریکٹر مارکیٹ سے مل رہا ہے 25 لاکھ کا، کسان کو بھی پتہ ہے، تو بینک کہتا ہے کہ جی میں خرید لیتا ہوں 25 لاکھ کا، تمہیں میں بیچوں گا 35 لاکھ کا. اچھا، اور تم جو ہے وہ 2 سال کی 4 سال کی انسٹالمنٹس میں مجھے یہ 35 لاکھ پے کر دو. تو یہ ہے کاسٹ پلس پروفٹ. اور یہ انہی چیزوں پہ ہوتا ہے جس کی آپ کہہ لیں کہ جی ویلیو تقریباً متعین ہوتی ہے. اب جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ مزارات کا ایک ماڈل ہے، اگرچہ کم استعمال ہوتا ہے. مساقات کا ماڈل بھی ایک ہے، یہ اسلامیکلی زیادہ استعمال ہوتا تھا لیکن اب یہ کم ہے. لیکن بینک نے سلم کے اندر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ایک اور ماڈل ڈیولپ کیا. ٹھیک. مزارت بیسیکلی کیا تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ انصار کے پاس، چونکہ انصار زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کھیتی باڑی والے تھے، مکہ کے لوگ جو مہاجرین تھے یہ تجارت کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کے پاس اس سے ضرورت سے زائد زمین ہے، مطلب وہ ساری زمین جو ہے اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا تھا، کسی دوسرے کو وہ زمین اپنی دے دیتا تھا. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ میری مثال کے طور پہ 10 ایکڑ زمین ہے، تم اس کو کاشت کرو، اور 10 ایکڑ کے اوپر جو فصل ہوگی 6 ماہ میں مثال کے طور پہ ایک فصل تیار ہو جاتی ہے گندم کی. ٹھیک ہے، اب جو فصل ہوگی نا تو وہ ہماری آدھی یا جو بھی ریشو ہو، اس کو مزارت کہتے تھے. یعنی بٹائی کے اوپر پٹے پہ زمین دینا، ہمارے یہاں اصطلاح اس کو کہہ دیا ٹھیکے پہ زمین دینا. کسی کسان کو جو ہے وہ آپ ٹھیکے کے اوپر اپنی زمین دے دیں، اس بنیاد کے اوپر کہ جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گی. یعنی آپ کو زمین کا کرایہ ملے گا اس پیداوار پروڈکشن کی صورت میں، اور اس کو جو ہے وہ اپنی محنت کا صلہ جو ہے وہ پروڈکشن کی صورت میں مل جائے گا. یہی کام جب باغات میں ہوتا تھا تو اس کو مساقات کہتے تھے. اچھا، یعنی کھجوروں کا باغ ہوتا تھا، تو اب کھجوروں کے باغ میں تو اس نے کوئی باغ نہیں لگانا، آلریڈی درخت لگے ہوئے ہیں. صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. آج کل آپ کہیں کہ جی سپرے کرنا ہے مثال کے طور پہ، یا اس نے ان کو پانی لگانا ہے درختوں کو، یا ان کی صفائی ستھرائی کا دھیان کرنا ہے، تو اس کے اگینسٹ مالک یہ کہتا تھا کہ بھائی پھل میں سے جو ہے میں آپ کو 30% دوں گا. تو یہ مساقات اس طرح سے یہ مساقات بھی بینکنگ میں یوز ہوتا ہے؟ نہیں، مساقات نہیں ہوتا. مزارات کو انہوں نے استعمال کیا، سلم کیا. اچھا، لیکن تھوڑا استعمال کیا، زیادہ نہیں، لیکن کیا سلم کا. اچھا، اس میں ہم جو بیسک پوائنٹس ہیں، ہم نے ٹرمینالوجیز کو اور ان چیزوں کو تو سمجھ لی ہے. اب بھی ہمیں ان ٹائپس کو بھی سمجھنا ہے کہ فار ایگزامپل
جیسے آپ نے سلم کا ذکر کیا, اسی طرح سے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے, یعنی پیمنٹ ہے جس کو بے مجل بھی کہتے ہیں غالباً, کہ آپ پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگی اور آپ اس کے اوپر ایک اگری کر لیتے ہیں دونوں پارٹیز کہ اس طرح سے وہ ہوگی اتنے دیر میں اور اس طرح سے. تو یہ سارا, اور اس کے بعد استثناء کا بھی ایک میرے خیال اس میں ایک ٹرمینالوجی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. تو یہ ساری جو ٹرمینالوجی ہے سلم سے شروع کر کے, تو اس کے اوپر ہم اب تفصیل جو ہے اس کی ڈسکس کر لیں. کچھ جو ہے نا ماڈلز جو بینکوں نے بھی استعمال کیے ہیں, اس میں ایک سلم سے بھی آگے چل کے کچھ بینکوں نے پیرالل سلم کا بھی ماڈل ڈیولپ کیا. اب تو یہ فن ٹیک کہلاتا ہے, فائنینشیل ٹیکنالوجی, اس میں بہت گہرائی پیدا کر دی گئی. اچھا, بہت گہرائی ہو گئی ہے, عام آدمی کی نا وہ اس کے اوپر سی چیزیں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں. جی. پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ورکشاپ بھی کروائی ایک یوتھ کلب کے تحت. تو بیسیکلی سلم کیا ہے؟ سلم کا جو ماڈل تھا جو ہمیں حدیثوں میں بھی ملتا ہے, حدیثوں میں اس کا جواب ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں بے سلم ہوتی تھی, دور جاہلیت سے چلی آ رہی. جی. کسان جو ہوتا تھا نا, اس کو بیج کے لیے جو ہے نا پیسے چاہیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے پاس زمین ہے, اب وہ کاشت کیسے کرے؟ ظاہری بات ہے کاشت کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے. آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کہ اس کو بیج کے لیے بھی پیسہ چاہیے, کھاد کے لیے بھی چاہیے, یا اسے کوئی ٹریکٹر اگر وہ اپنا کوئی ہل چلوانا ہے اس کے لیے بھی اس کو پیمنٹ چاہیے, ٹیوب ویل کے پانی کے لیے پیسے چاہیے, کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے, XYZ میرے پاس آ گیا کوئی کسان, مجھے کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے بھی گندم کی ضرورت ہے, ظاہری بات ہے ہر بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ نے اپنی, تو آپ کی جو 100 من گندم ہے نا, وہ آپ مجھے بیچ دو. اچھا, اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے. تو میں نے 100 من گندم کی ایڈوانس پیمنٹ اس کو دے دی. اچھا, کہ جب اب اس کو پیمنٹ مل گئی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا, فائنینسنگ ہوگی, آپ یوں کہہ لیں. فصل ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. فصل نہیں ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس پہ اشکال پیدا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے اجازت دی. ٹھیک. کسانوں کے اعتبار سے اس کو اس لیے بیع المحاویج بھی کہتے ہیں, حاجت سے, یعنی ان بیچاروں کی ایک حاجت پوری ہوگی. صحیح. غریب مسکین لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کہاں سے لائیں گے, ورنہ تو وہ مطلب بھوکے مر جائیں گے نا. اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی کہ ان کو ایڈوانس پیمنٹ کر دو. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ فصل میں جو کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہے, اور جو ٹائم ہے, یہ سب متعین ہوتا ہے. اس کا تعین کیسے ہوگا کہ اگر فرض کریں جو چیز ہے وہ نہیں نکلتی آخر پہ, وہ آخر پہ نہیں نکلتی؟ نہیں, دیکھیں ایک آدمی جو ہے اس کا کھیت ہے یا ایک علاقہ ہے, مثال وہاں سے گندم ایک خاص کوالٹی کی, جیسے آج کل بیج بھی متعین ہوتے ہیں. جی. گندم کا بیج ہے نا, یہ فلاں بیج ہے, یہ فلاں بیج ہے, یہ فلاں بیج ہے. ٹھیک ہے. آموں کی بھی قسمیں ہیں, وہ تقریباً متعین ہوتی ہیں. کھجور کی بھی قسمیں ہیں, بھی یہ اجوا ہے, یہ مبروم ہے, یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ متعین ہوتا ہے تقریباً. ایک باغ لگا ہوا ہے, ایک کھیت ہے, وہ ایک ہی جیسی گندم دے گا, کوئی بہت کوالٹی گرائے گا نہیں. کوانٹٹی متعین ہے, کوالٹی متعین ہے, ٹائم متعین ہے. فصل کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کٹائی کوئی ایک آدھ ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, تو وہ آپ اس کو وہ مارجن میں رکھ سکتے ہو. فصل کا اگر نقصان ہو جائے کسی وجہ سے. ہاں, اب اگر فصل کا نقصان ہو جائے تو ظاہری بات ہے کسان نے تو ایڈوانس پیمنٹ پکڑی ہوئی ہے, تو اب وہ بازار سے وہی چیز خرید کے دے گا. اچھا. ظاہری بات وہ اس کا پابند ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, دو چیزیں ہوتی ہیں بیع کے اندر, ہم نے سمجھا. ایک ہے پروڈکٹ, ایک ہے پیمنٹ. ٹھیک. پیمنٹ اگر ایڈوانس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سلم, یعنی چیز جو ہے نا پروڈکٹ مؤخر ہے. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے, یہ ماڈل جائز ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی آپ بازار میں کسی کو جاتے ہو, کسی دکاندار کے پاس, آپ اسے کہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ چیز خریدنی ہے, وہ کہتا ہے بھائی ابھی نہیں ہے. آپ کہتے ہو نہیں مجھے منگوا دو, وہ کہتا ہے بھائی پیمنٹ کر جاؤ, پھر میں منگوا دیتا ہوں, میں رسک نہیں لے سکتا, تم کا لاؤ نہ ہو. تو آپ کہتے ہو چلو آپ پیمنٹ لے لو. ایون کہ آن لائن بھی آپ خریداری کرتے ہو تو بعض لوگ جو ہے وہ آپ کو پارسل نہیں بھیجتے کہ بھئی آپ واپس کر دو گے, وہ شرط لگاتے ہیں بھئی آپ ایڈوانس پیمنٹ کرو بینک کے ذریعے سے. تو آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہو, وہ چیز آپ کو ڈیلیور ہو جاتی ہے. اس کو سلم کہتے ہیں, یعنی ایڈوانس پیمنٹ کا اصول. لیکن اگلا پابند ہوتا ہے, ضائع ہو گئی آپ کا کوئی ہیڈیک نہیں ہے جب تک آپ کو چیز ڈیلیور نہیں ہوئی. اگلا جو سیلر ہے وہ پابند ہے آپ کو وہ چیز مارکیٹ میں سے کہیں سے بھی خرید کے دے, آپ کو مہیا کرے. ایسے ہی چلتا ہے. تو کسان کی فصل تباہ ہو گئی, اس نے آپ کو دینی ہے, سیدھی سی بات. صحیح, وہ خود پورا کرے گا نقصان. یا پیمنٹ واپس کرے نا پھر, یا دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے. نقصان تو ہوا نا. ہاں, نقصان تو اس کا ہو گیا, وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. دوسرا جو بیع معجل ہے نا, بیع معجل یہ چیز ہے
کہ جس میں شے آپ نے لے لی ہے یعنی اس کے بالکل برعکس ہو گیا نا, اور ڈیلیڈ پیمنٹ ہے اس پہ. ہاں پیمنٹ آپ نے, جیسے عام بازاروں میں ہمارا یا گروسری سٹورز کے اوپر آپ کے محلے میں جو دکان ہوتی ہے کھاتا چلتا ہے, وہ رجسٹر میں لکھتا رہتا ہے, مہینے بعد آپ اس کو پیمنٹ دے دیتے ہو. یا گوالا آپ کے ہاں آ رہا ہے, مہینے بھر کے لیے اس نے دودھ دیا, ٹھیک ہے, چیز آپ کو مل گئی, مہینے کے بعد آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بے معجل بھی چلتا ہے. بے استثناء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آرڈر پہ بنوانا. اچھا, ایک چیز موجود نہیں, مینوفیکچر کروانا, مینوفیکچررز کے پاس آپ جاتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو, آپ نے کہا بھائی یہ میرا نا, مجھے جوتا میرے سائز کا نہیں ملتا, آپ مجھے بنوا دو. اب یہ باٹا والے یہ سارے جو ہے بعض اوقات کسی کا پاؤں بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر وہ آرڈر دیتے ہو, یا پرانے زمانے میں آ رہا ہے موچی ہوتا تھا مثال, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کو آرڈر دے کے جو ہے وہ جوتا بنواتے تھے. تو یہ جو ہے وہ بھائی استثناء کہلاتا تھا. جب آپ اس کو آرڈر دیتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ یار آپ جو ہے نا اس میں مجھے کچھ % پیمنٹ کر دو. اچھا ایک بات, سلم میں اور استثناء میں ایک فرق ہے. سلم میں فل پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے, شے کی فل پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے. استثناء میں جو پیمنٹ ہے وہ کچھ % بھی ہو سکتی ہے, یعنی 10% کر لیں, 20% کر لیں. ٹھیک. استثناء کا معاہدہ بیسیکلی مینوفیکچرر سے ہوتا ہے. صحیح ہے. سلم کا معاہدہ ضروری نہیں ہے پروڈیوسر سے ہو, ضروری نہیں ہے, مڈل مین سے بھی ہو سکتا ہے, ریٹیلر سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں صحیح, مڈل مین سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں یہ تو ولی الحمد للہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ کلیئر ہو گئی ہیں. اب ہمیں اس ماڈل کو بھی دیکھنا ہے. فار ایگزامپل جو ماڈلس بینکس جو ہے وہ اس کا یوز کرتے ہیں. اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں ہاؤس لون کے معاملے میں. اب ہاؤسنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کا اگر جو بہت فائنینسنگ ماڈلس میں تو سب سے زیادہ مشہور یا معروف جو لوگوں کو ضرورت بھی پڑتی ہے وہ ہاؤس فائنینس ہے, کہ ہاؤسنگ کے لیے آپ کو لون چاہیے. اس کے اندر آپ ظاہر آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا مشارکہ, اس کے اندر بھی ایک ماڈل یوز ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو تھوڑا ڈگ ڈاؤن ڈیپ کرنا پڑے گا کہ اس کا میکینزم کیا ہے ٹوٹل جو بینکنگ کے اندر یوز ہوتا ہے, اور پھر یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں مشارکہ یہ اس پہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں. دیکھیں اصل میں تو سمپل جو ہماری ٹرمینالوجی تھی نا, جو ہماری آپ کہہ لیں فک کی جو اصطلاح تھی وہ تو مشارکہ تھی. ٹھیک ہے, کہ دو لوگوں نے مل کے انویسٹمنٹ کی کسی کاروبار میں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو نام دیا مشارکہ متناقصہ, ڈیمینیشنگ مشارکہ, یعنی ایسی پارٹنرشپ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے. اچھا, ایک کا حصہ نیچے جا رہا ہے, دوسرے کا بڑھ رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہو, جی, آپ بینک کو کہتے ہو, مثال کے طور پہ ہم ایک کیس لے لیتے ہیں کہ جی میرے پاس پلاٹ ہے 10 مرلے کا, میں نے اس پہ مکان بنانا ہے. تو عام کنونشنل بینک کیا کرتا تھا, مجھ سے لون لے لو 1 کروڑ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر مجھے اتنا ریٹرن کر دو. صحیح ہے, وہ تو سمپل یہ تھا. اسلامی بینک یہ نہیں کرے گا. اچھا, وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس پلاٹ ہے تو کتنے کا مکان بنے گا, آپ کہتے ہو بھائی 1 کروڑ کا مکان بنے گا, کنسٹرکشن جو ہوگی 10 مرلے کی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی بینک کہتا ہے کہ جی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ ہیں. تو بینک کہتا ہے میرے پاس 90 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, چلو پھر ہم دونوں مل کے یہ مکان بناتے ہیں اور یہ ہم دونوں کا ہوگا. اچھا, ہاں, یہ مکان ہم دونوں کا ہوگا. اب یوں سمجھ لیں کہ اس نے, ابھی ہم کیس کو تھوڑا اور سمپل کر لیں کہ پلاٹ کے خریدنے میں بھی اس نے جو ہے وہ آپ کی مدد کی. آپ یوں سمجھ لیں, ذرا اس کو اور سمپل کر لیں, ورنہ اس کے ہم ماڈل سارے چلتے ہیں. پلاٹ آپ کے پاس ہو نہیں ہے, ذرا لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ پلاٹ پلس مکان ہم کہتے ہیں 1 کروڑ کا, ٹھیک ہے. پلاٹ بھی خریدنا ہے اور اس پہ مکان بھی بنانا ہے 10 مرلے کا. تو اب بینک نے کہا بھائی کتنے کا بنے گا, آپ نے کہا کہ جی 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور 7 اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے, 1 سٹوری بنانی ہے, تو 1 کروڑ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بینک پوچھتا ہے بھائی اس میں کتنے پیسے لگیں گے, آپ کے پاس کتنے, آپ نے کہا 10 لاکھ ہیں. بینک نے کہا میرے 90 لاکھ ہو گئے. ہم نے پارٹنرشپ کر لی, یہ مشارکہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس مکان کا 90% میں مالک ہوں, 10% آپ ہو. تو بات ٹھیک ہے. ہاں, بینک نے اس میں 90 لاکھ لگائے, آپ نے 10 لاکھ لگائے. باقی یہ کہ بینک نے کوئی مارکیٹ میں جا کے ورکنگ نہیں کرنی کہ پلاٹ کہاں ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کنسٹرکشن کیسے کر, بینک نے یہ کام آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. بینک 90% کا صرف مالک ہے, اسے اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے رہے ہو یا شادرہ میں لے رہے ہو, ٹھیک ہے. وہ آپ کا کنسرن ہے, 10% والا ہے.
آپ ہی نے پلاٹ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے, آپ ہی نے اس کے حوالے سے ساری محنت کر کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کروانی ہے, ٹھیک ہے. تو بینک البتہ اس میں جو ہے وہ ایک معاہدہ کر کے اس کا 90% کا مالک بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب بینک کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں 90% کا مالک ہوں, تم اس مکان میں رہو گے, اچھا, تو مجھے کرایہ دو گے اچھا, اس 90% کا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم اس کا ایک کرایہ متعین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کرایہ بھی کس سے متعین ہوتا ہے؟ قائب بور سے. اچھا, اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کرایہ جب متعین ہو گیا تو آپ نے 90% کا کرایہ دینا شروع کر دیا بینک کو, ٹھیک ہے. تیسرا ایک اور معاہدہ آ گیا. اب کرائے کا معاہدہ آ گیا, ایک وہ شریکت الملک یعنی میوچل اونرشپ کا آ گیا کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 10% کے آپ 90% کا. پھر ایک معاہدہ ہوا کرائے کا کہ آپ نے 90% بینک کو جو ہے وہ کرایہ دینا ہے, اس کا کرایہ بھی دینا 90% کا. پھر ایک تیسرا معاہدہ بینک کرتا ہے. وہ معاہدہ یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ مجھ سے اس کے یونٹس خریدنے ہیں. یہ مکان اب ساری زندگی تو آپ کرائے پہ نہیں رہو گے نا 90%. آپ آہستہ آہستہ بائی پارٹس یہ 90% مجھ سے خریدو. اچھا. اب وہ جو 90% ہے, مثال کے طور پہ اس نے اس کے جو ہے وہ 90 یونٹس بنا دیے, ٹھیک ہے. ہر مہینے میں 1 یونٹ آپ خرید لیں تو کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 7.5 سال میں آپ وہ خرید لیں گے, ٹھیک ہے. سال میں 12 یونٹ نکل جائیں گے, تو 7.5 ایک سال میں آپ کے کوئی 90 یونٹ نکل جائیں گے. اب 1 یونٹ کی پرائس بھی اس نے مقرر کر دی, سب قائب و لنکڈ ہے. اب آپ نے مہینے میں جو ہے وہ کرایہ علیحدہ دینا ہے اور یونٹ علیحدہ خریدنا ہے. اب مثال کے طور پہ جب آپ نے 10 یونٹ خرید لیے بینک سے 10 ماہ میں, تو آپ بینک کا حصہ کتنا رہ گیا؟ 80% رہ گیا. تو کرایہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. اچھا, کرایہ نیچے آئے گا. آپ کی ملکیت بڑھ گئی, آپ کی ملکیت اس کی گھٹ گئی, اس کی گھٹ گئی, تو اس لیے کرایہ نیچے آتا نیچے آ گیا. لیکن یہ سب کیلکولیشن قائبور بیسڈ ہے. کنونشنل بینکنگ کا پورا نظام اٹھا کے آپ نے پیپر ورک میں اس کو ان اصطلاحات کے ساتھ کر دیا, ہیلا بنا کے, ٹھیک ہے. صحیح. اب اس میں دیکھیں نا مسائل کیا ہیں. اچھا, اب یہ نہیں ہے, ایک چوتھا کانٹریکٹ بھی ہے. مطلب ایک سمپل سی چیز کو مطلب 4 کانٹریکٹس بنا دیے. چوتھا کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ جب آپ آہستہ آہستہ جب خیر نہیں, یہاں تو وہ چوتھا کانٹریکٹ ساری نہیں آئے گا, یہاں نہیں آئے گا, وہ ایک اور جگہ ہے باہر. اچھا, اب اس میں مسائل کیا ہیں؟ ایک تو بڑا مسئلہ قائبور کا ہے کہ رینٹ کا تعین آپ نے اس سے نہیں کیا. ٹھیک. ڈی ایچ اے کا رینٹ 5 مرلے کا اور ہوگا, شاہدرے کا اور ہوگا, سمن آباد کا اور ہوگا, بالکل, لیکن وہ سیم ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ چونکہ سارا وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے نا. پھر مثال کے طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر مکان میں جو ہے نا وہ مرمت کے مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پر مکان کو مرمت کرنا ہے آپ نے, پینٹ کرنا ہے, سال کے بعد اس کو پینٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کرتے ہو ابھی جو حکومت کی اسکیم آئی ہے وہ 20 سال کی ہے. اب 20 سال میں مکان کو مرمت کی ضرورت تو پڑے گی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. وہ مرمت کون کروائے گا؟ ایک سوال پیدا ہو. بالکل. تو بینک 90% کا جو ہے وہ مالک تو ہے, لیکن مرمت آپ کروائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور مسائل ہیں. اگر حادثہ ہو جائے, چلے وہ حادثے کو تو انہوں نے آگ لگ گئی, مکان گر گیا, کوئی اور حادثہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تو چلے وہاں وہ تکافل وغیرہ کروا کے اس سے وہ کور کر لیتے ہیں, وہ تو آگے کرتے ہیں ابھی بات. لیکن مثال کے طور پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سال کے لیے جو ہے وہ ہوم لون لیا بینک سے, ٹھیک ہے, ڈیمینشنگ مشارکہ کے تحت 5 سال کی. 1 سال بعد آپ نے کہا یار میں اب یہ سارا میرے پاس پیسے آ گئے, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. 1 کروڑ آپ نے لیا تھا, ٹھیک ہے, کہ سال میں 20 لاکھ دے دیں گے. تو اب سال کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس 80 لاکھ کہیں سے آ گیا, تو میں آپ کو دے کے فارغ ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پینلٹی لگائے گا. اچھا, پہلے سال میں کم از کم 5 سے 7% پینلٹی لگائے گا. اچھا, ہاں, اضافی چارج کرے گا. اچھا 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 اچھا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی تیرے جیسا کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے, صحیح ہے, مرغا پسانے کے لیے, صحیح, تو میں اس کے لیے تو اس سے چارج کروں گا. اچھا. حالانکہ دیکھیے اس کو تو پہلے پیسے مل گئے نا, وہ تو 4 سال میں اس نے لینا تھا, اس کا تو فائدہ ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ 4 سال میں مجھے جو نفع ہونا تھا وہ تو نے میرا ختم کر دیا نا. اچھا, تو اب مجھے کچھ دے کے جا.
اچھا 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 ہاں وہ ایکسپیکٹڈ جو میری جو تھی نا پروفٹ وہ تو نے کیوں میرا لاس کیا, اچھا وہ مجھے ذرا دے کے جا. تو شرن یہ کیا ہے امام؟ پینلٹی آپ کیسے ڈال سکتے ہو؟ اچھا مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا کہ 1 کروڑ کا میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں نے آپ کو 5 سال میں 1 کروڑ دینا ہے, ٹھیک ہے, ہر سال میں 20 لاکھ دینے ہیں. سال کے اینڈ پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ لیں 80 لاکھ اپنا, آپ کو تو چھلانگیں مارنی چاہیے وہ جو 5 سال میں دے رہا تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ تو سال میں مل گیا. تو آپ کسی کو دے سکتے ہو نا. اصل میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس سے ہمارا جو ہے نا, ساری بات ہے اگلے 4 سال میں انہوں نے منافع بھی تو کمانا تھا. صحیح صحیح, یعنی اس معاملے کو کور کرنے کے لیے جرمانہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ جو پہلے پیمنٹ کرتے ہو نا, پہلے پیمنٹ کرتے ہو, اس کے اوپر وہ پینلٹی ڈالتے ہیں وقت سے پہلے جب پیمنٹ. اچھا, یہ عام حالات میں جب بینک انوالو نہیں ہوتا, اس میں جو ٹیننٹ ہوتا ہے, کرایہ دار ہوتا ہے, اور جو اونر ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی ڈیمیجز ہوں گھر کو تو وہ تو کور کرتا ہے اونر, وہ ٹیننٹ تو نہیں کرتا. یہاں پر وہ والا سسٹم بھی نہیں ہے بینک. یہاں اصل میں تکافل انوالو ہو جاتا ہے. بڑے ڈیمیجز تکافل کور کرتا ہے, لیکن چھوٹے جو ہے وہ نہیں کرے گا, وہ اسی کے اوپر ہوتے ہیں, کرایہ دار کے اوپر ہوں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ انہوں نے بڑا چلا. پھر یہ ہے کہ آپ کی قسط اگر لیٹ ہو گئی, اس کے اوپر پینلٹی ڈال دی. کنونشنل بینک نے تو پینلٹی ڈالی, انہوں نے کہا جی ہم پینلٹی جو ہے وہ اصل میں صدقہ کر دیتے ہیں. اچھا, بینک خود نہیں رکھتا. صحیح, ہمارے شریعہ ایڈوائزر نے کہا. اچھا. بات یہ ہے کہ اندر کی بات کھولیں تو بعض بینک یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ جو پینلٹی صدقہ ہوتی ہے نا, وہ کہاں ہوتی ہے؟ جو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے بینک کا, ٹھیک ہے, ان کے مدرسوں کے اندر ہوتی ہے. اچھا, ان کے مدرسے, ان کے دینی اداروں کو. اچھا, مطلب یہ ہے کہ میوچل ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں میوچلی. پورا وہ ایک نیکسس ہے. ہاں, وہ نیکسس ہے ان کا, نیچے سے اوپر تک. ہاں, نیچے سے اوپر تک. صحیح. اچھا, اس میں ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. بینک اس میں یہ بات بھی میں بینک اس میں صرف کاغذی طور پہ جو ہے نا, ہاں, بینک اپنے نام عموماً رجسٹری نہیں کرواتا. اچھا, رجسٹری کے اخراجات بہت ہیں. بالکل. رجسٹری کے اخراجات بہت زیادہ ہے نا, وہ یہ نہیں کرواتا. اچھا, وہ کار لیزنگ والے ماڈل میں بینک اپنے نام کروا لیتا ہے, وہ کچھ سستا ہے. بالکل, پراپرٹی اتنی سستی نہیں ہوتی نا, اس لیے نام جو ہے نا وہ اس کی ہوتی ہے جس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے. یعنی جس کا 10% شیئر ہے, نام اسی کے نام پہ رہے گا. ہاں, بینک گارنٹی کے طور پہ کاغذ اپنے پاس رکھتا ہے. صحیح. ایک تو کاغذ اپنے پاس رکھتا ہے, دوسرا وہ گارنٹی اس طرح سے حاصل کرتا ہے, کوئی گارنٹر لے کے آؤ, کوئی ضامن لے کر آؤ. تیسرا وہ یوں بھی لیتا ہے کہ جی آپ سے بعض بینک کیا کرتے ہیں, چیک سائن کروا لیتے ہیں. صحیح. ہاں, بھاگ نہ جاؤ یا وقت پہ آپ پیمنٹ نہ کرو, اپنی یونٹ نہ خریدو, تو چیک سائن کروا کے آپ کو پھنسا لیتے ہیں. تو اس طرح سے پورا ایک میکانزم. اچھا, عجیب ایک اور بات آپ کو بتاؤں. آپ بینک کے پاس گیا, آپ نے کہا پلاٹ لے کے مکان بنانا, کم از کم 1 سال تو لگے گا مکان بننے میں. بالکل. یا 6 مہینے میں کوئی بہت. تو یہ سال 6 مہینے میں بینک کیا کرے گا, آپ سے کچھ وصول کرے گا؟ لگتا تو ہے کرے گا. کرتا ہے. یہی مسئلہ ہے. ایک مکان موجود ہی نہیں ہے, آپ اس کا کرایہ پے کر رہے ہو. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. واہ, خالی مٹیریل کا کرایہ پے کر رہے ہیں. اچھا. صحیح. اور اس کے لیے پھر ادھر ادھر کی اصطلاحات لا کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں جیسے آپ نے ذکر کیا, آگے لیزنگ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, اس میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے, اس کو اجارہ بھی کہتے ہیں. یعنی بینکنگ جو ہے نظام کے اندر اجارہ بہت آج کل تو ویسے بڑا معروف بھی ہے کہ اجارہ جو سسٹم ہے, اور اس کے بعد لیزنگ میکانزم انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے سے کوئی. تو اس کو بھی آپ ایکسپلین کیجیے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک بات تو یہ بھی میں واضح کر دوں, پاکستان میں سب سے زیادہ جو ماڈل استعمال ہوتا ہے نا فائنینسنگ کا, وہ یہی ہے اپنا یہ ڈیمینیشنگ مشارکہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر ایک بڑا پروجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب, عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. سیلری پرسن خاص طور پہ بیچارہ تھک جاتا ہے. اور لوگ اب بھی وہ وزیر اعظم کی جو لون اسکیم آئی ہے, ہر دوسرا بندہ پوچھ رہا ہوتا ہے آپ صاحب کیا کریں, کوئی رخصت نکالے. صحیح. جیسے ویسٹ میں بھی دیکھیں مارٹگیج کا کانسیپٹ ہے, خرید نہیں سکتا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سے زیادہ کرایہ بھر دیتے ہیں. اب یہ ایک تو اس لیے اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, فائنینسنگ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ بینکوں کا یہ ماڈل کامیاب ہے. پہلے مراحبہ بہت ہوتا تھا, اب وہ مراحبہ نیچے آ گیا. اب یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا تقریباً کہا جاتا ہے وہ 35% ہے جو اپنا ہے یہ ڈیمینیشنگ مشارکہ, اور یہ کوئی تقریباً 15% ہے. اچھا, یہ جو اجارہ زیادہ کار لیزنگ, کیونکہ لوگوں کے 2 ہی مسائل ہیں, گھر ہونا چاہیے اور گاڑی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ بھی ہے ایک بنیادی ضرورت بھی ہے ایک اعتبار سے, کموڈیٹیز میں آتی ہیں, ٹریول
کرنا ہے آپ نے گھر میں رہنا ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, سواری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں, گاڑی کے لیے بھی لوگ لیتے ہیں. اب یہ جو کار لیزنگ کا ماڈل ہے نا, اس میں اس کو بینک کے یہاں کہا جاتا ہے اجارہ منتہیہ بالتملیک. یعنی ایسا اجارہ ہے کہ جو تملیک یعنی اونرشپ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا رینٹ ایگریمنٹ جو اونرشپ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. جیسے وہاں ڈیمینشنگ مشارکہ تھا, اس کو بھی انہوں نے عام اجارہ ہے نا کہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی کرائے پہ دے دی مہینے کے لیے, آپ نے پیمنٹ کر دی, مارکیٹ میں چلتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دن کے لیے گاڑی کرائے پہ لے لی, ٹھیک ہے. لوگ بڑی جو ہے وہ گاڑیاں کرائے پہ لے لیتے ہیں اپنے مہمانوں کو متاثر کرنے کے لیے. بینک نے کہا کہ جی اب آپ بینک کے پاس کیا کہ جی مجھے گاڑی چاہیے, ٹھیک ہے, کرولا چاہیے مجھے, جو ہے وہ سٹی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو بینک جو ہے جو گاڑی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے خرید لیتا ہے. اچھا. اب اس کے نام رجسٹری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اٹھا لی, اس کے نام ہو گئی. اب بینک کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بیچ دیتا ہوں, لیکن ابھی بیچتا نہیں ہے. دو معاہدے بیسیکلی ہوتے ہیں. ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں رینٹ پہ دیتا ہوں, اچھا, 5 سال کے لیے تمہیں رینٹ پہ دیتا ہوں مثال کے طور پہ. وہ معاہدہ آپ کے اور اس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے وہاں انسٹالمنٹس چل رہی تھی, یہاں رینٹ چلتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ 5 سال میں پے کر سکتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ گاڑی کی پرائس کتنے سالوں میں پے کر سکتے ہو, اس کے اعتبار سے معاہدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو بھی 5 سال کے لیے مجھے رینٹ پہ چاہیے, تو بینک اس کا ایک رینٹ مقرر کر دیتا ہے اس گاڑی کا, اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی قائبور سے لنکڈ ہوتا ہے. اچھا, یہ نہیں مارکیٹ سے, کوئی مارکیٹ سے لنک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی وہی ہے کہ جیسے وہ شراب کے پیمانے جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ کے لیے, تو وہ یہی ہے کہ سودی پیمانے ہیں سارے. تو اب اس میں 5 سال آپ نے جو ہے وہ گاڑی کا کرایہ دینا ہے. پھر جب آپ نے 5 سال گاڑی کا کرایہ دیا ہے تو اس کے بعد بینک آپ کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے اینڈ پہ آپ کو وہ گاڑی یا تو گفٹ دے دیتا ہے بعض بینک, اچھا, ہاں, یا بعض میں کوئی بہت نامینل سی اس کی پرائس آپ سے لے لیتا ہے. یعنی وہ نہیں کہ گاڑی کی کوئی مارکیٹ پرائس کے اوپر, کیونکہ بینک نے 5 سالوں میں رینٹ کی مد میں اپنی قیمت ساری وصول کر لی ہوتی ہے. اب اس میں اگر گاڑی کو کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو ظاہری بات ہے وہ چونکہ بینک مالک ہے اور انہوں نے تکافل وغیرہ کروایا ہوتا ہے تو اس سے وہ کور کر لیتے ہیں. قسط لیٹ ہو جائے تو یہاں پہ بھی وہی پینالٹی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پینالٹی وہ کہتے ہیں جی ہم چیریٹی میں دے دیتے ہیں, اچھا, بینک یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس میں وہ جو رینٹ ہے نا وہ ساری اس کی کیلکولیشن اسی کے اوپر ہو رہی ہے, قائبور کے اوپر ہو رہی ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 کانٹریکٹ اصل میں آپس میں جمع کی ہوئی ہیں. اچھا, ایک رینٹ کا, ایک سیل, ہاں, اس لیے بیعتین فی بیع سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اچھا, مطلب ایک ہی سودے کے اندر 2 سودے نہ گھسیڑو. ٹھیک. وہ کہتے ہیں کاغذ تو علیحدہ علیحدہ. اب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نا بہت انہوں نے وہ کھچڑی سی بنا دی. میرا اکاؤنٹ تھا یونیورسٹی میں جو سیلری پرسنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایچ پی ایل کے اندر, تو وہ کنونشنل حالانکہ بینک ہے ایچ پی ایل ہمارا جو یونیورسٹی کا ہے. تو میں ایک دفعہ گیا وہاں بینک میں کسی کام سے, تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک میز پہلے پڑی ہوتی تھی جہاں آپ کار لیزنگ, ہاؤس فائنینسنگ کی بات کر سکتے تھے وہاں بیٹھ کے, اور وہ تو تیار ہوتے ہیں بھئی آؤ لو, ٹھیک ہے, اور پروفیسر ہے تو اس کی سیلری لگی بندی ہے, تو بالکل انہوں نے ایک اور میز اور کرسی رکھ دی اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ بورڈ رکھ دیا اسلامی بینکنگ کا. اچھا, یعنی اب دیکھیں سینیریو کیا ہے کہ 2 میزیں 2 کرسیاں پڑی ہیں, ایک پہ ایک نمائندہ بیٹھا ہے, دوسرے پہ دوسرا بینک کا نمائندہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسلامی بینک کے تحت کار لیزنگ کروانی ہے یا ہاؤس فائنینسنگ کروانی ہے, ہاؤس لون لینا ہے, تو آپ اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ, ایک ہی بینک کی چھت کے نیچے. صحیح. اور اگر کنونشنل بینک کے تحت تو آپ 4 قدم آگے چل کے دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کنونشنل بینکنگ سے اسلامی بینکنگ کا جو سفر ہے وہ صرف 4 قدموں کا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بینک کیا کر رہا ہے سوائے ڈاکومنٹس کی تبدیل کرنے کے, اور پیچھے انہوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں اپنی وال کے اوپر, فلاں فلاں مفتی صاحب نے یہ فتویٰ ہمیں دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکومنٹیشن ہی کرنی ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا کسٹمر وہاں کیوں جائے میزان بینک کے پاس.
تو یہاں جو کنونشنل بینکس تھے انہوں نے ونڈوز کھول لی. یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ جی پورے جو بینک تھے وہ اسلامی بینکس تھے. پھر کنونشنل بینکوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا کہ جی وہ تھے تو کنونشنل, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اسلامی بینک ہیں, اسلامک برانچز بھی کھول لی نا کنونشنل بینکوں نے. پھر اسلامک برانچز کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کنونشنل بینکوں کے اندر اسلامک ونڈوز بھی کھول دو, مطلب ایک میز کرسی رکھ دو, یعنی جو حلال آپ کو وہاں چاہیے میزان میں وہ ہمارے پاس بھی ہے. اسی فتوے کی بنیاد پہ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ آپ کسی کلب میں جائیں, وہاں پر آپ کو پیک کے ساتھ کہیں گے اگر دودھ پینا تو وہ بھی یہیں سے ملے گا, وہ بھی لو یہاں سے. تو یہ ایک عجیب جو ہے نا, یہ ایک کھچڑی انہوں نے بنا دی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کار لیزنگ کا بھی جو سارا ماڈل ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس کا رینٹ نہیں طے کیا جاتا ہے, اس کا وہ قائبور کے اعتبار سے اس کا رینٹ طے کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 کانٹریکٹس جس طرح سے اس میں جو ہے وہ گھسیٹ دیے جاتے ہیں, تو اس کا واضح مقصد یہ ہوتا ہے کہ رینٹ مقصد ہے ہی نہیں. یعنی آپ نے ایک ہیلا بنایا نا, اگلے کو بھی پتا ہے کہ میں نے لینی ہے, ظاہر ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس کو بیچنی ہے, درمیان میں رینٹ لگائی جا رہے ہو. ٹھیک ہے, اب اس میں بینک گارنٹی کے طور پہ کیا کرتا ہے کہ جی اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ سے گارنٹی بھی لیتا ہے. بعض صورتوں میں کچھ بینکس جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ چیکس بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ پہ وقت پہ جو ہے وہ اگر قسط وغیرہ جمع نہیں کرواتے تو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. بیسیکلی بینکس اگر آپ دیکھیں نا, وہاں اس معاملے میں بھی جو ہوم لون کا معاملہ ہے اور صرف فائنینسنگ کر رہا ہے, اور عموماً ان معاملات میں وہ آپ کو اپنا ایجنٹ بھی بنا لیتا ہے. ٹھیک, بہت ساری صورتوں میں کیا کرتا ہے, ایجنٹ بھی بنا لیتا ہے. اچھا, جیسے وہاں ہوم لون کے معاملے میں کہتا ہے آپ ایجنٹ بن کے جاؤ اور جا کے جگہ تلاش کرو, ایجنٹ بن کے جاؤ اور آپ اس کی کنسٹرکشن کرواؤ میرے ایجنٹ بن کے. ٹھیک ہے, گاڑی کا بھی معاملہ, آپ میرے ایجنٹ بن کے جو ہے وہ آپ جاؤ اور مارکیٹ میں دیکھو. بعض اوقات یوزڈ گاڑی بھی جو ہے نا, جی وہ بھی, تو اب وہ بینک تو محنت نہیں کرے گا جا کے, جی وہ جا کے دیکھے گا, اس نے تو آپ کو دینی ہے نا. ٹھیک ہے, ایک ہے چلتا کاروبار. چلتا کاروبار کیا ہے, جیسے عابد مارکیٹ ہے, یہاں شالمی مارکیٹ, شالم مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, یا یہ جو اعظم مارکیٹ ہے کپڑے, لوگ وہاں بیٹھے ہیں. اب دوسرا ہے, کوئی ہوزری والا ہے, کوئی دوسرا ہے, وہ جاتا ہے ان کے پاس اور سامان اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور قسطوں کے اوپر. ٹھیک, اب ایک بندہ ہے, ایک بزنس مین ہے, ٹریڈر ہے, بیٹھا ہوا ہے, وہ فریج قسطوں کے اوپر دے رہا ہے. چلو 1 لاکھ کی فریج ہے, وہ 1,10,000 وصول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, 6 ماہ, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس پہ بھی جرمانہ ہو جائے تو نہیں, جرمانہ نہ لگائے. قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ نہ لگائے. ٹھیک ہے, وہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ جی اس سے ایڈوانس آپ کہہ لیں کہ جیسے بینک چیکس وغیرہ لیتا ہے یا کوئی گارنٹی لیتا ہے, تو اس قسم کی چیز. یا ہمارے یہاں ایک اور ماڈل ہے گروی. جی, کوئی چیز گروی رکھوا لے اس سے. اچھا, ایک گروی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ ضمانتاً رکھوا دیں. ہاں, ضمانت. ایک گروی ہوتا ہے مارگیج. ہاں, نہیں وہ نہیں. ضمانت رکھوانے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو بھائی میں اس کو بیچ کے اپنی پیمنٹ لے لوں گا. ٹھیک ہے, مطلب کوئی ماڈل ہو سکتا ہے نا, ادر دین فائن کی اور ماڈل بھی ہو سکتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلا جو ہے وہ لیٹ پیمنٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس کو سوچا جا سکتا ہے. تو یہ جو کاروبار ہے نا, یعنی پروڈکٹ انوالو ہو جائے نا, تو زیادہ وصول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, سب مسالے کے علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب الاؤ کرتے ہیں انسٹالمنٹس کو. ٹھیک ہے, چند ایک لوگوں نے بحث کی ہے, لیکن وہ بحث ان کی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے, اور بہت ہی کمزور بنیاد کے اوپر ہے. اس کو بے بالتقسیط کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ایک تو دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو جو ہے وہ قرض پہ چیز دے رہا ہے کہ سال تک آپ مجھے ڈیفرڈ پیمنٹ جو ہے وہ کر دو, سال تک ہے. مثال کے طور پہ 1,20,000 کی چیز ہے تو آپ ہر مہینے 10,000, تو وہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا نا, اور رقم جو ہے ڈی ویلیو ہو رہی ہے, تو وہ کاروبار کر رہا ہے, اس کو اپنے نقصان کے لیے آپ کے ساتھ کوئی مطلب کوئی صدقہ تو نہیں نا آپ کو کر رہا. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے اگر انسٹالمنٹس پہ زیادہ پیسے وہ وصول کرتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے. کیوں؟ ٹھیک, کیونکہ سود بیسیکلی فائنینسنگ کی صورت میں ہوتا ہے. اب یہ پیسے سے جب پیسہ جنریٹ ہوتا ہے نا, اس کو سود کہتے ہیں. قرآن نے بھی کہا نا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. سود پیسے سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, 100 سے 110 بن رہا ہے. جب پروڈکٹ انوالو ہو گئی تو یہ بے بن گئی. صحیح. اور بے میں زیادہ پیسے آپ کا, یعنی 100 روپے کی چیز آپ 110 میں بیچ سکتے ہو نا, 120 میں بیچو. مجھے کسی نے کہا یہ جائز نہیں. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ 1 لاکھ کی ہے. جی, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نقد پہ 1 لاکھ کی اور ادھار پہ آپ 1,10,000 کی لے جاؤ. ٹھیک ہے, 6 ماہ کی. ٹھیک ہے, تو
وہ کہتا ہے کہ جی یہ جائز نہیں. میں نے کہا اگر کوئی بندہ 1,10,000 کی وہی موٹر سائیکل کیش پہ بیچے تو جائز ہوگا؟ پھر جائز کہتا ہاں جائز ہوگا. مارکیٹ میں تو قیمتیں سیم نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کی پرائسز سیم نہیں ہے. وہ تو حکومت چلو کوئی پرائس کنٹرول کی وہ لسٹ لگا دیتی ہے, اس کے باوجود سیم نہیں رہتی. بالکل ایسی ہے. تو جب کیش پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ قیمت کے اوپر چیز بک سکتی ہے, تو ایک بندہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو اس کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ ناجائز ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ تو ہوگی نا صورتحال جہاں پہ چیز انوالو ہے, پروڈکٹ ہے. اب ہو گیا فار ایگزامپل گھر کا تھا, گھر انوالو تھا, گاڑی ہے تو گاڑی انوالو ہے. اب بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بس پیسے ہی چاہیے, مجھے قرض ہی چاہیے, اور اس میں بھی ایک دو مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جی مجھے کریڈٹ چاہیے. وہ کریڈٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ کریڈٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کیش میں ہی چاہیے. تو اس میں کچھ غالباً تورق کا جو معاملہ ہے وہ بینکوں نے نکالا ہوا ہے کچھ, کہ اس میں یہ ہے. اچھا اس میں ایک اور لاسٹ پوائنٹ کہ وہ جب دیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی نے پیسے آج دیے, بینک نہ بھی ہو, کسی بندے نے آپ کو پیسے دیے, آج اس نے آپ کو دیا 1,00,000. آپ کو پتہ ہے کرنسی کی صورتحال کیا ہے, کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, وہ سال بعد وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی انفلیشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو کیا انفلیشن ایڈجسٹ کر کے پیمنٹ ریٹرن کرنا جائز ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ والا جو معاملہ ہے کریڈٹ جو ہے وہ لینا, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک انفلیشن ایڈجسٹ کرنے کا معاملہ ہے نا, یہ خطرناک معاملہ ہے. اچھا, میرے خیال میں اس طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ کرنسی سے کرنسی پیدا ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, درمیان میں پروڈکٹ انوالو نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کمی بیشی ہو جائے گی. جو دے رہا ہے پھر اس کا تو ربا الفضل میں نہیں, اس کا پھر طریقہ ہے نا. اچھا, ہم یہ کہیں الٹرنیٹ کیا ہے. ہاں الٹرنیٹ کیا ہے, اصل بات یہ جی. دیکھیں صحابہ آپ علیہ السلام سے یہ پوچھتے تھے پھر ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے منع کر دیا, چلے یہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت ہے, ضرورت تو رکنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ اگلے کو ڈالر دو, آپ اسٹیبل کرنسی دو. ہاں اسٹیبل, آپ یورو دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو اسٹیبل کرنسیز ہیں آپ ان میں ان کو قرض دو. ٹھیک ہے, جیسے پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر درہم اور دینار دیتے تھے, گولڈ دیتے, گولڈ بھی اسٹیبل ہے, اوپر ہی جائے گا نا. ٹھیک ہے, چلے نیچے بھی آئے گا لیکن پھر بھی اوور آل آپ دیکھیں اسٹیبل رہے گا. تو آپ اس کرنسی میں جب آپ قرض دو گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک, یعنی اپنی کرنسی میں نہ دی, اس کا یہ حل ہے پھر. ہاں, جو اسٹیبل نہیں ہے. اور اگر دوسرے معاملہ کریڈٹ کا جہاں تک معاملہ ہے, اس میں تورق کا جو ایشو ہے, ہاں تورق کا جو ان کا ماڈل ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے کہا نا کہ بے میں پروڈکٹ انوالو ہو جاتی ہے, بینک نے جو اجارہ ہے یا یہ جو ہاؤس فائنینسنگ ہے اس میں پروڈکٹ انوالو تو کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, پروڈکٹ انوالو ہو گئی, آپ کو گھر مل گیا, آپ کو گاڑی مل گئی, لیکن بینک نے جس طرح سے کی ہے نا, تو اس کے باوجود وہ فائنینسر ہی رہا ہے, وہ ٹریڈر اور بزنس مین نہیں بنا. یہ ایک فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بینک کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے گھر چاہیے, تو اس نے مجھے ایک ماڈل آفر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. میں بینک کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے گاڑی چاہیے, تو اس نے مجھے ایک ماڈل آفر کر دیا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ بینک کہیں مارکیٹ میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا نا عابد مارکیٹ کی مثال, اب جو بندے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں نا, تو وہ مارکیٹ میں دکان کھول کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کسی کا گاڑیوں کا شو روم ہے, اب اگر ہونڈا والے یا سوزوکی والے یہ کام کریں کہ وہ اپنی گاڑی انسٹالمنٹس پہ مہنگی بیچ دیں, تو یہ بیسیکلی ریئل ٹریڈر ہے. ٹھیک, یہ کر سکتے ہیں, یہ جائز ماڈل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ رسک لے رہا ہے. اصل میں جو دین کا بنیادی اصول ہے نا, الخراج بالضمان, پروفٹ جو ہے وہ رسک کی بنیاد پہ ہوتی ہے. بینک رسک نہیں لیتا. اچھا, جب آپ گاڑیاں لا کے کھڑی کریں گے, شو روم اپنا بنائیں گے, تو آپ رسک پیدا کریں گے. اب دیکھیں نا, یہ مثال کے طور پہ ایک جیسے ہمارے ملک ریاض کی مثال ہے, بحریہ ٹاؤن بنایا, زمین خریدی سستے داموں, دیہات کی زمین تھی, پلاٹنگ کی, سارا کچھ اس پہ ڈیولپمنٹ کی, اس کو بیچا. آپ اس کے اوپر گھر بنا کے بیچ دو. آپ کو اگر وہ گھر جو ہے وہ 1 کروڑ کا بنا ہے, پڑا ہے, تو آپ 2 کروڑ میں بیچ سکتے ہو. بالکل, انسٹالمنٹس پہ بیچ سکتے ہو. بالکل کوئی مسئلہ ہے نہیں. یہ ریئل ٹریڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب جیسے بڑے بڑے پلازے جو ہے وہ لوگ بنا کے بیچتے ہیں, یہ بے استثناء میں آ جاتا ہے آرڈر پہ, جو فلیٹس لوگ بک کروا لیتے ہیں نا, آج کل یہ کام بڑا ہے, انسٹالمنٹس پہ پیمنٹ کرتے ہیں. ہاں, لوگوں کو پہلے لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کے اور وہ ایڈوانس پیمنٹ, ہاں وہ آگے کر لیتے ہیں. اور بے استثناء میں آئے گا, وہ سلم میں نہیں آئے گا, استثناء میں آئے گا. تو یہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن بینک بیسیکلی یہ نہیں, وہ بیسیکلی پیپروں میں یہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیپروں میں یہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ یہ کاروبار نہیں کرتا. اچھا, تورق میں آ کے تو یہ ماڈل جو ہے نا وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. اچھا,
مطلب اس کی کنڈیشن اور زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے. تورک میں کیا ہے؟ بیسیکلی پرانے وقتوں میں ایک بیع چلتی تھی جس کو بیع اینا کہتے تھے, اور آپ علیہ السلام نے کہا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, اچھا یہ حرام ہے. اچھا, بیع اینا یہ ہوتی تھی, بلکہ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی جب تم یہ اس کی طرف آؤ گے. اچھا 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 اچھا, بحیثیت قوم. کہ آپ مثال کے طور پہ ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں. آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ صاحب مجھے نا 1000 روپیہ قرض چاہیے. اب قرض تو فی سبیل اللہ ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, اس کے اگینسٹ تو میں کچھ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, میرا موڈ نہیں ہے آپ کو 1000 روپے قرض دینے کو. اچھا, میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میرے پاس یہ گھڑی ہے 1000 روپے کی, اچھا آپ یہ لے لو, اس کو بیچ دو. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ یہ گھڑی مجھ سے, مطلب میں یہ کہتا ہوں 1000 روپے نہیں ہے, یہ 1000 روپے کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو 1000 روپے چاہیے, 1000 روپے تو نہیں ہے, یہ گھڑی لے لو 1000 روپے کی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ گھڑی مجھ سے لے لی. اب آپ کے ذمے کیا 1000 روپے ہے, گھڑی آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ کی ضرورت پیسے تھے. بالکل ٹھیک. میں نے فوراً آپ کو کہا کہ بھائی گھڑی آپ کی ضرورت نہیں, آپ مجھے بیچ دو, کیونکہ میں گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں. آپ نے کہا اچھا میں آپ کو بیچ دیتا ہوں, کتنے کی لوگے؟ میں نے کہا کہ جی 900 کی میں تو لوں گا تم سے. تو میں نے آپ سے وہ گھڑی لے لی, آپ کو 900 دے دیا. صحیح. اب آسا میں نے, اب آپ کو 900 مل گیا, فائنینسنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور آپ کے ذمے 1000 قرض لگ گیا, قرض ہے جو آپ نے مجھے پے کرنا ہے بعد میں. صحیح صحیح صحیح. یعنی ایک پروڈکٹ کو انوالو کیا گیا جو ہے نا وہ سودی ہیلے کے لیے. یہ ماڈل بعد میں جو ہے نا وہ تورک کی صورت بنا, یعنی تورک کی بنیاد بنا. یہ آرگنائز تورک اس کو کہتے ہیں جو بینک کرتے ہیں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ میں بینک کے پاس جاتا ہوں, میں بینک کو کہتا ہوں بھائی کہ مجھے جو ہے نا میں نے انڈسٹری لگانی ہے یا یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس کے لیے اتنا پیسہ چاہیے, 1 کروڑ چاہیے. بینک کہتا ہے یار ایسا کرو کہ تم مجھ سے نا پلاٹینم لے لو, کاپر لے لو. اچھا وہ اس کے پاس ایک سٹور ہے, اس نے بھی ایک ہیلا کیا ہوا ہے, ایک سٹور کے اندر اس نے پلاٹینم اور کاپر خرید کے رکھی ہوئی ہے. اچھا, حقیقت میں موجود ہے, حقیقت میں ایک موجود ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس نے رکھی ہوئی ہے جو وہ سینکڑوں مرتبہ بیچتا رہتا ہے. اچھا, خیالی وہ اسی سٹور میں پڑی رہتی ہے, کاغذوں میں بکتی رہتی ہے وہ. ہم آپ کو بتا رہے مطلب ایک سٹور میں اس نے چیز رکھ دی ہے تو اس کو کچھ حقیقت بنانے کے لیے. اب بات سمجھ رہے, خرید کے رکھ دی ہے. اس نے کہا بھائی مجھ سے نا آپ یہ پلاٹینم 1 کروڑ کی جو ہے وہ کاپر لے لو. ٹھیک ہے, تو اب اس کی ضرورت تو 1 کروڑ ہے, پلاٹینم کاپر تو نہیں ہے. اب وہ بھی کیا کرے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ 1 کروڑ کی پلاٹینم یا کاپر میں آپ سے لے لیتا ہوں. تو جب اس نے لے لی, اب بینک اس کو کہتا ہے بھائی آپ نے بیچنی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بیچنی ہے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بینک کہتا ہے میں پھر بکوا دیتا ہوں, میں تمہارا بروکر بن جاتا ہوں, ایجنٹ بن کے اس کو میں بکوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور بینک وہ پھر جو ہے نا ایجنٹ بن کے اس کا بروکر بن کے اپنے آپ کو 90 لاکھ میں بکوا دیتا ہے. ٹھیک, اور اس کو 90 لاکھ دے دیتا ہے, خود ہی سیلر خود ہی پرچیز. ہاں, اور وہ چیز وہیں پڑی رہتی ہے. پھر اگلا آتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. یہ تبرک اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ تبرک ویسے کم ہے. یہ تبرک جس نے یہ بنایا سسٹم بڑا کوئی سائنٹسٹ تھا میرا خیال. یہ مڈل ایسٹ میں اور ملائیشیا میں بہت زیادہ ہے. اچھا اچھا اچھا, ان کی اسلامی بینکوں میں بیڑا غرق ہے. وہاں تقریباً 50% تک تورک چل رہا ہے. اچھا 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 اچھا, تورک, اور پھر اس کے بعد ایک سکوک کا ماڈل تقریباً کوئی 20 سے 25% چلتا ہے جس کو اسلامک بانڈز کہتے ہیں. ہمارے یہاں شکر ہے یہ بہت کم ہے. صحیح 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 صحیح. مطلب یہ ہیلا در. ہمارے ایک اور کام کیا, ایک سلم کا ماڈل جو ہے نا بینکوں نے بنایا, اگرچہ وہ کم ہے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, کسان آتا ہے بینک کے پاس, تو کسان جو ہے بینک کو کہتا ہے بھائی مجھے جو ہے نا وہ 10 لاکھ چاہیے. زرعی قرضہ جسے کہتے ہیں, ہمارے یہاں زرعی ترقیاتی بینک ہوتے ہیں جو قرضے بھی دیتے ہیں. وہ پہلے تو یہی ہوتا تھا وہ قرضے دے اور انٹرسٹ پہ واپس لے لی. مجھے 10 لاکھ چاہیے. تو بینک کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ بے سلم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 لاکھ کی تم ایسا کرو کہ مثال کے طور پہ بھائی 100 من گندم جو ہے نا تم نے مجھے دینی ہے.
ٹھیک ہو گیا. 10 لاکھ لے جاؤ. ٹھیک ہے, اس کی ضرورت پوری ہو گئی, وہ 10 لاکھ لے گیا. آپ نے 100 من گندم جو ہے وہ اس نے اب آپ کو دینی ہے. 100 من گندم ہو گئی, وہ آپ کے پاس آیا. تو اب بینک نے اسے کہا کہ بھائی تم میرے ایجنٹ بن جاؤ, اور میرے ایجنٹ بن کے یہ گندم تم نے بیچنی ہے 100 من. اور یہ اس وقت نہیں کہا جب فصل ہو گئی. اچھا. یہ جب وہ فارمر آپ کے پاس آیا تھا تو بینک نے اسے ایڈوانس پیمنٹ دی 10 لاکھ. اچھا. 100 من گندم کی. پھر ساتھ میں ایک اور معاہدہ کیا کہ یہ 100 من گندم تم نے اتنے ریٹ پہ بیچنی ہے میرا ایجنٹ بن کے. اچھا 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 اچھا. بات سمجھ؟ صحیح 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 صحیح. صرف پیپر میں کاروبار پیپر میں ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بینک کے پاس کوئی 100 من گندم نہیں آ رہی, وہ اسی کے پاس رہی. ٹھیک. بعد میں اس کسان نے آگے جا کے بیچنی تو ہے, تو اس نے اب کس ریٹ پہ بیچی اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اسے یہ ہے کہ تم نے اس ریٹ پہ بیچنی ہے, یہ منیمم ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, میرا ایجنٹ بن کے, اور وہ پیمنٹ پھر مجھے کرنی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے کام چلایا. اس میں ایک اور پھر آ جاتا ہے جس کو وہ پیرل سلم کہتے ہیں. اچھا. پیرل سلم یہ ہوتا ہے سلم کے اوپر سلم. فارمر آیا, اس نے کہا کہ جی مجھے قرضہ چاہیے. ٹھیک ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے کتنا چاہیے, وہ کہتا ہے جی 10 لاکھ. تو بینک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بے سلم کر لیتے ہیں. یہاں اس نے ایک اس کے ساتھ سلم کر لی اس طرح سے. ٹھیک. کہ 100 من گندم جو ہے نا وہ تم نے مجھے دینی ہے. ٹھیک ہے, 10 لاکھ میں نے تمہیں دے دیا. دوسری طرف ایک اور بندہ آتا ہے جسے مثال کے طور اس کی بیکری ہے, اسے 10 لاکھ کی فائنینس چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی بیکری کو رن کرنے کے لیے. جی. تو بینک اس کو کہتا ہے بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ فائنینس تو نہیں ہے, تمہاری بیکری میں جو ہے وہ گندم چلے گی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بالکل چلے گی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ پھر تم مجھ سے نا یہ گندم لے لو. اچھا. اور اس کے ساتھ بے مرابہ کرتا ہے. اچھا. یعنی اس سے 10 لاکھ کی اس نے کہ مجھے 6 مہینے بعد وہاں سے ملے گی, اور تمہیں میں 6 مہینے بعد جو ہے وہ گندم دوں گا 100 من گندم. ٹھیک ہے, اس سے 10 لاکھ کے لیے اس کو 12 لاکھ کی بیچ دی, اور اس کی پیمنٹ یہ 6 ماہ میں کر دے. مطلب یہ بھی ایک ماڈل بعد بینکوں نے چلایا ہے. پیرالل ماڈل جو ہے اس کو پیرالل سلم کہہ دیتے ہیں. سلم ہے نہیں, ایک طرف سلم ہے دوسری طرف مرابع ہے. ٹھیک ہے, اور عموماً بینک کے پاس نہ گندم آتی ہے نہ ادھر جاتی ہے. وہ کسان اور بیکری والوں کو دونوں کو آپس میں ملا کے درمیان میں بس فائنینسر بنا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ اچھا, تو ہم کہاں تک پہنچے, تورق تک آ گئے تھے. اچھا, اس کے آگے ان سارے معاملات میں ایک اور فیکٹر ہے جو اپلائی ہوتا ہے بہت سے معاملات میں, خصوصاً کار کے معاملات اور یہ ان چیزوں میں. باقی ڈیمیجز جہاں پر ہوتے ہیں پاسبل ہیں ہونا, وہاں پر انشورنس بھی ہوتی ہے. اور انشورنس کا جیسے معاملہ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تکافل کا ایک سسٹم بھی وضع کیا ہوا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے کل ملا کے انشورنس پلس تکافل, کیا یہ دونوں مختلف ہیں, ایک ہی چیز ہیں؟ تو یہ جو وضع کردہ سسٹم ہے یہ کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تکافل کو نا انہوں نے ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا. انشورنس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پریمیم پے کرتے تھے. مثال کے طور پہ ہم نے انشورنس کروائی, ہیلتھ انشورنس کروائی, یا لائف انشورنس کروائی, یا گاڑی کی کروائی, مکان کی کروائی, مختلف ہیں. کوئی جنرل انشورنس ہے, کوئی لائف انشورنس ہے. مثال کے طور پہ ہیلتھ انشورنس ہے یا گاڑی کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ایک پریمیم پے کرتے ہو. اچھا. ایک اماؤنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ہر مہینے 5,000 پے کر رہے ہو, تو سال کے جو ہے وہ 60,000 ہو گئے, اور 5 سال کی انشورنس ہے تو 5 سالوں میں کتنے ہو گئے, 3 لاکھ ہو گئے. 3 لاکھ ہو گئے. اس میں آپ کیا کرتے تھے انشورنس کے اندر, آپ اپنا رسک بیچتے تھے. یہ بیسیکلی سیل پرچیز ایگریمنٹ تھا. اچھا. کہ آپ اپنا رسک بیچ رہے تھے. رسک کیا تھا کہ گاڑی کو کوئی حادثہ آ گیا, ٹھیک ہے, وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ اس کو آپ نے اپنا رسک بیچ دیا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اتنے پیسوں کے بعد تو وہ آپ کا رسک اٹھا لے گی. بیسیکلی یہ ماڈل چل رہا تھا. اب رسک کیا ہے, انسرٹن چیز ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, تھوڑا زیادہ کیا ہے. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسرٹینٹی کے اوپر نہ مت چلو. اچھا. کیونکہ یہ جوئے کی بنیاد ہے نا. دو ہی بڑی بنیادیں ہیں جن سے منع کیا گیا, ایک سود کی اور ایک گیمبلنگ کی, جس اسپیکولیشن کہتے ہیں. ٹھیک. انسرٹینٹی یا جسے غرر کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف نہیں جا سکتے.
تو اس لیے اس بنیاد پہ اس کو منع کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر تو 5 سالوں میں کوئی حادثہ نہیں ہوا تو آپ کا 3 لاکھ گیا ضائع. صحیح. آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. کس چیز کی قیمت آپ نے پے کی ہے؟ 3 لاکھ. اور اگر آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا, کمپنی انشورنس کمپنی کو ملا 3 لاکھ, اس کے کھاتے میں پڑ گیا 30 لاکھ. اس میں بے نقصان, اس میں پیسے کے اگینسٹ پیسہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں انٹرسٹ اور اسپیکولیشن, انسرٹینٹی, گیملنگ, یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے اس ماڈل سے جو ہے وہ منع کیا گیا. صحیح ہے. یہ ہے انشورنس, تکافل نہیں. اچھا, تکافل میں انہوں نے کیا کیا؟ اچھا. انہوں نے کہا جی ہم ایک پول بنائیں گے. اچھا. جس میں لوگ ڈونیٹ کریں گے. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں نے ایک پول بنایا. جیسے کسی یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر ہیں, یا عام طور پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, وہ ایک پول بنا دیتے ہیں کہ یار ہر مہینے نا 5-5 ہزار ڈالنے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس پول میں سے اس کی ہم مدد کریں گے. یہ تو ایک ویسے کفالہ پروگرام ایک چلتا ہے. صحیح. میوچل, مطلب ایک دوسرے کا یار دھیان کرنا. ٹھیک ہے, مطلب نیت اچھی ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے تو چلیں کچھ فنڈز ہونے چاہیے جس سے اس کی مدد کی جا سکے. تو 10 لوگ جو مثال کے طور پہ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پول بناتے ہیں, سب 10-10 ہزار ڈالتے ہیں. اچھا. سب نے 10 ہزار ڈالا, 1 لاکھ کا ایک پول بن گیا. یہ 10 ہزار انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. اچھا. کس بات پہ ڈونیٹ کیا ہے؟ کہ ہم 10 میں اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے, لیکن وہ اسپیسیفک ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہے تو ہیلتھ سے متعلق ہوگی, کوئی نہیں وہ ایسے نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی نہیں, صرف اس کے متعلق جو ہے. ہاں, اگر گاڑی کی ہے تو گاڑی سے متعلق, لائف کی ہے تو لائف سے متعلق. ٹھیک ہے, ہر چیز. تو اس کو اس میں سے پے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ رقم ہوگی ڈونیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 1 لاکھ آ گیا. بینک نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تم کیا کرو, مضاربہ کرو. اچھا. پہلے مرحلے پہ یہ تبرع ہے, ڈونیشن ہو گئی. پھر دوسرے مرحلے پہ, سیکنڈ سٹیج میں بینک نے کہا کہ یہ 1 لاکھ جو تم 10 لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے, اب یہ بینک میں آ گیا, تکافل کمپنی میں آ گیا. ٹھیک. تکافل کمپنی نے کہا کہ آپ یہ مجھے دو اور میں آپ کا وکیل بن کے اس کو انویسٹ کرتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, اب دوسرا وکالہ ماڈل آ گیا. اچھا. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ کہتا ہے جی میں تو بطور وکیل پیسے لوں گا, یا مضاربہ ہوگا نا, مضاربہ ہوگا یا وکالت ہوگی, تو بطور وکیل جو ہے وہ میں پیسے لوں گا, کیونکہ آپ کے فنڈز کو میں مینیج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ بطور وکیل پیسے لے لو. ٹھیک ہو تو گیا. وہ تقریباً کوئی 20% اس نے, وکیل 20%, یہ تھوڑا نا وہ پرسنٹیج میں لیتے ہیں وہ. اچھا. بینک بڑے پیسے مارتا ہے اس طرح سے. 5% سے 40% تک ہوتا ہے, ویری کرتا رہتا ہے. ہم سمجھ لیں 20%. بینک نے کہا چونکہ میں یہ فنڈز مینیج کر رہا ہوں آپ کے, جیسے آپ دیکھیں نا کوئی وقف چیز ہوتی ہے نا, اس کا ایک متولی ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ وقف ہے, اس کا ایک متولی ہے جو اس کو مینیج کر رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے, ورنہ تو ٹرسٹی ہوتا ہے. ہاں, ٹرسٹی. تو وہ بینک جو ہے نا متولی کے طور پہ اس کے فیس لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ 20% اس نے لے لیا, باقی رہ گیا 80,000. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں مضاربہ. اچھا. یعنی وکالہ سے پھر تیسرے مرحلے پہ وہ کہتا ہے ہم مضاربہ کر لیتے ہیں. یعنی تم 10 لوگوں کا پیسہ ہے جو تم نے ڈونیٹ کیا ہے, اور میں جو ہے نا وہ اسکل پرسن ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, وہ جو مضاربہ ماڈل ہم نے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک کے پیسے ہیں اور ایک کے پاس کے. ٹھیک. تو اب اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ ہم شیئر کریں گے. یعنی بطور وکیل علیحدہ لیا, اچھا, بطور مضارب الگ لیا. اب وہ 80% کو اس نے انویسٹ کر دیا. جب وہ 80% انویسٹ کیا تو اس کے اوپر مثال کے طور پہ 10% منافع آ گیا. تو اس نے کہا بھائی 5% تمہارا اور 5% میرا, اور 5% بینک نے رکھ لیا. ٹھیک ہے, مطلب منافع کا 50% آپ کہہ لیں. صحیح. بینک نے رکھ لیا اور 50% پھر اس پول میں چلا گیا. اچھا. وہ جو ایک پول بنا ہوا تھا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اب چوتھے پہ آتا ہے کفالہ ماڈل, کہ اب سال میں مثال کے طور پہ کسی کا کلیم آ گیا, تو وہ اس پول میں سے آپ نے پورا کر دیا. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کلیم نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اماؤنٹ ریفنڈیبل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے, وہ تو ڈونیٹ ہو گئی, وہ ریفنڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف وہ بزنس میں بھی لگی ہوئی ہے, وہ بڑھ بھی رہی ہے. یہ یہاں پہ 2 مسئلے پیدا ہوئے. ایک تو سرپلس کا,
یعنی اگر وہ جو مثال کے طور پہ 85,000 ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ کلیمز میں چلا گیا تو ٹھیک ہے. اچھا. اگر وہ باقی رہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں بینک کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کے ہوتے ہیں نا تکافل کروانے والے، ان میں تقسیم کرتا ہے عام طور پہ ایز گفٹ. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ تو یہ رقم ڈونیٹ کر چکے تھے، تو بینک کہتا ہے نہیں، ہم نے اس کو مضاربت میں لگایا ہے تو یہ آپ کا پروفٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پروفٹ تو اس رقم کے اوپر ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈونیٹ. دیکھیں نا، جب میں نے ایک چیز ڈونیٹ کر دی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. انویسٹمنٹ سے ہوگا. ہاں، انویسٹمنٹ سے ہوگا. تو آپ نے اس کو تبرع یا ڈونیشن کا نام کیوں دیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو انویسٹمنٹس ہو گئی نا. اچھا، یہ سلسلہ تو جہاں پہ رسک انوالو ہوگا وہاں ہوگا نا. تو جس انشورنس میں یا کہہ لیں تکافل میں رسک انوالو نہیں ہے، فار ایگزامپل ایجوکیشن کے لیے انشورنس ہے، بچہ جب بڑا ہوگا اس کو اب فیس کی ضرورت پڑ گئی ہے، رسک کوئی انوالو نہیں ہے، پڑھنا تو ہے ہی اس نے. یہاں رسک کوئی نہیں ہے، وہ کلیم جائے گا ہی جائے گا، کلیم 100% جائے گا. تو یہاں پر معاملہ جو ہے اس میں ادھر سرپلس نہیں ہو سکتا، اس میں سرپلس کا چانس ہی کوئی نہیں. سرپلس تو وہاں ہوگا نا جہاں کلیم نہیں آ سکتا، یہاں تو کلیم آئے گا. ہاں نہیں ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ پھر ڈیفیسٹ کا معاملہ چلا جاتا ہے. کلیم اگر زیادہ آ جائیں، جیسے انشورنس کمپنی کو نقصان ہوتا تھا، اگر یہاں پہ بھی کلیم زیادہ آ جائیں ڈیفیسٹ میں، یہ پھر کیا کرتا ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی تکافل کمپنی کہتی ہے کہ جی میں یہاں نا قرض دوں گی. اچھا، یہ جو ایک پول بنا ہوا ہے اس کو میں قرض دوں گا. اب اس قرض کے اگینسٹ وہ پھر ہڈن چارجز اس کے سارا وہ قائب اور فلاں یہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ری تکافل کرتے ہیں، جیسے انشورنس کمپنیاں ری انشورنس کرتی ہیں. یعنی انشورنس کمپنی کی ری انشورنس کرتی تھی کہ بھائی اگر میں نے 1 کروڑ کی انشورنس پکڑی ہوئی ہے تو 1.5 کروڑ کی آگے میں تو گئی، 1.5 کروڑ کے کلیم آگے میں تو گئی. اب وہ ری انشورنس کرتی ہے اپنے سے بڑی کمپنی سے کہ اگر میرے کلیم زیادہ آ جائیں تو اس سے انشورنس خریدتی ہے. اچھا. یہ بھی ری تکافل کرتے ہیں صحیح اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. یعنی یہ انہوں نے مطلب سیڑھی در سیڑھی اس کو اتنا پیچدار بنا دیا اس نظام کو، اس کے اندر جو ہے نا وہ گھس کے. پھر یہ ہے کہ کچھ جیسے لائف انشورنس وغیرہ میں تو میچیور ہو جائے نا تو آپ کو کچھ ملتا ہے. یہاں تو یہ خیر تکافل کمپنی آپ کو کچھ دیتی ہے، انشورنس تو کچھ بھی نہیں نہ دیتی. تو وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ملتا ہے نا آپ کو، ویسے جنرل انشورنس میں تو کچھ نہیں ملتا تھا نا، ہیلتھ میں اور یہ اور وہ میں، اس میں تو کچھ نہیں ملتا تھا. اس میں تو یہ ہے کہ کوئی ہیلتھ کا مسئلہ پیدا ہوگا، کوئی بیماری آئے گی تو پھر ہی ملے گا نا. ٹھیک ہے. یا آپ کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے، تو پھر ہی ملے گا. اس کے علاوہ تو وہ نہیں ملتا نا. وہ پلان جو ہے میچیور ہو جاتا ہے، آپ فارغ ہو جاتے ہیں. لائف انشورنس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے 60 سال سے پہلے اگر آپ مر گئے تو آپ کے گھر والوں کو کچھ ملے گا. اور ویسے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگلے کو مار ہی دیتا تھا لائف پارٹنر انشورنس اس کی لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو خیر اس میں بھی یہی تھا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ مثال کے 20 سال کا پلان تھا، لائف انشورنس آپ نے کروائی، آپ نے 10 لاکھ پے کیا، تو آپ کو 20 سال بعد 12 لاکھ تقریباً کوئی واپس کرتے تھے. اور وہ انفلیشن کی وجہ سے وہ اس وقت کی کچھ بھی نہیں رہا، ملتا کچھ بھی نہیں تھا، نقصان ہی آپ کا ہوتا تھا ایک اعتبار سے. تو اس لیے بہرحال انہوں نے جس ماڈل کے اوپر اس کو کھڑا کیا ہے نا، تو اس کے اوپر کویسچنس ہیں، کافی زیادہ کویسچنس ہیں. یعنی انہوں نے اس کی انجینئرنگ کی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن وہاں آپ دیکھتے ہیں نا وہ جو ہے ڈیمینیشنگ مشارکہ کا، وہ بہت زیادہ کنونشنل بینکنگ کے قریب ہے. کار لیزنگ والا نسبتاً بہتر ہے، تکافل پھر نسبتاً اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی ہر ماڈل کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی لیول پہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ نسبتاً بہتر ہے، لیکن کویسچنس اعتراضات اس کے اوپر بھی ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکشنز ہیں. اس میں ایک اور معاملہ لیکن آئے گا، وہ آئے گا آگے چل کے بانڈس کا معاملہ، کہ جو بانڈز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو پرائز بانڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ ایک رسید بائی کرتے ہیں، ہوتی وہ آپ کی کرنسی کے ایکویولنٹ ہی ہے، اس کو ریٹرن بھی ویسے کیا جا سکتا ہے، لیکن بصورت کہ اس کو جب یوز میں آ جائے وہ تو بہت زیادہ اس کا ریٹرن بھی آ سکتا ہے. وہ ریٹرن کیا جائز ہوتا ہے؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا میزان سیونگ سرٹیفکیٹس، یہ وہ اس قسم کی چیزیں نا بہت زیادہ آتی ہیں. یہ بیسیکلی یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ نیشنل سیونگ جو ہے وہ سرٹیفکیٹس ہوتے تھے، تو اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح کی نا. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھے نا تو سمجھنے میں، اس میں ویسے 4-5 ماڈل چلتے ہیں. اچھا. سکوک کے اندر نا اسلامک بانڈز میں اجارہ ماڈل بھی چلتا ہے، مرابہ بھی چلتا ہے، مشارکہ بھی چلتا ہے، کئی ایک ماڈل جو ہے نا اس کے اندر وہ چلاتے ہیں.
اب مثال کے طور پہ اجارہ کا ماڈل ہم ذرا اس کو سمجھتے ہیں. حکومت جو ہے نا وہ بینک سے رابطہ کرتی ہے. اچھا. وہ کہتی ہے مجھے قرضہ چاہیے, میں نے ایئرپورٹ چلانا ہے, ٹھیک ہے, لاہور کا ایئرپورٹ ہے, ہمیں اس کے لیے 1 ارب روپیہ چاہیے. ٹھیک ہو گیا. عام یہی ہوتا تھا کہ حکومتیں بینکوں سے قرضے لیتی تھی, جیسے آج بھی امریکہ جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لیتے, ساری حکومتیں لیتی ہیں. پھر بعد میں ان کو وہ کنونشنل بینکنگ میں یہ ہوتا تھا, بعد میں ان کو وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ واپس کرتے تھے. اب اسلامی بینکوں نے مطلب اور ماڈل نکال لیے کہ حکومتوں کو قرضے چاہیے تو ہم نے ان کو کیسے دینے. تو بیسیکلی یہ زیادہ تر وہاں حکومت کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایئرپورٹ بن رہا ہے یا بن چکا ہے اس کو, یا اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے, پل بنانے ہیں, سڑکیں بنانی ہے, موٹر وے بنانی ہے, یہ اس قسم کے جو ہے نا پروجیکٹس جو حکومت کے ہوتے ہیں اس میں یہ کانسیپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب حکومت کہتی ہے بھائی یہ اس ایئرپورٹ کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کو چلانے کے لیے 1 ارب روپیہ چاہیے. ٹھیک ہے, بنا تو ہم نے لیا لیکن چلانے کے لیے ہمیں 1 ارب روپیہ. ٹھیک ہو گیا. بینک کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ کو ہم 1 ارب جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں, لیکن آپ یہ ایئرپورٹ ہمیں بیچ دیں. اچھا. 1 ارب میں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ اجارہ ماڈل, سکوک کا اجارہ ماڈل ہم ڈسکس کریں. حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. حکومت نے جو ہے وہ 1 ارب لے لیا بینک سے, اور بینک کو, اچھا اس میں درمیان میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا, ایس پی وی, ایک اور کمپنی وہ بیسیکلی بناتے ہیں جو اس کو ایس پی وی کے نام سے جو ہے وہ یہ سارے بانڈ جاری کرتی ہے, اس کو ایشور بھی کہہ دیتے ہیں. خیر بہرحال ابھی ہم اس میں نہیں جاتے, تفصیل میں نہیں جاتے, موٹا موٹا عام آدمی کی ایگزیکٹلی. اب بینک نے جو ہے وہ 1 ارب دیا گورنمنٹ کو اور حکومت کو, حکومت نے وہ ایئرپورٹ بینک کو بیچ دیا. اچھا. ٹھیک ہے, 1 ارب میں مسئلہ حل ہو گیا. صحیح ہو گیا. اب حکومت کو ایئرپورٹ بھی چاہیے, اس کو صرف پیسے تو نہیں چاہیے, اس نے پیسے تو لیے ہیں ایئرپورٹ چلانے کے لیے, تو ایئرپورٹ تو وہ بیچ بیٹھی ہے. صحیح. بینک کہتا ہے کہ اب ایک اور کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ ایئرپورٹ کرائے پہ دیتا ہوں 5 سال کے لیے. اچھا. حکومت کو کہتا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہر مہینے مجھے اتنا کرایہ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بینک وہی ایئرپورٹ حکومت کو 5 سال کے لیے کرائے پہ دے دیتا ہے. صحیح ہو گیا. اب حکومت نے ہر مہینے اس کا ایک کرایہ دینا ہے. صحیح. اور وہ 1 ارب کے حساب سے قائبور پلس سارا, کہ وہ 1 ارب بھی اور ساتھ میں قائبور بھی, انٹرسٹ ریٹ بھی واپس آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اجارے کی صورت میں, رینٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ بینک کیا کرتا ہے, بینک نے بھی 1 ارب نکالا ہے نا, حکومت کو دیا ہے, اب اس کو بھی تو 1 ارب چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب آگے اپنا, اس نے بھی اپنا سرمایہ تو بڑھانا ہے, وہ بانڈز نکالتا ہے 1 ارب کے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بانڈز خریدو, مثال کے طور پہ 10-10, 50-50 ہزار کے, 1-1 لاکھ کے. ٹھیک ہے, 10-10 لاکھ کے وہ بانڈز نکالتا ہے کہ یہ بانڈز ہم سے جو ہے وہ خریدو, آپ سکوک خریدو. اچھا. آپ نے 1 لاکھ کا جو ہے وہ سکوک خرید لیا. اب بینک کہتا ہے کہ بھئی اب آپ نے یہ جو 1 لاکھ کا خریدا ہے نا, تو اس کا کرایہ آ رہا ہے. اچھا. ساری بات ہے, وہ 1 ارب جو اس نے آگے جو ہے وہ اس کو دیا ہے اپنا حکومت کو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ایئرپورٹ لیا ہے, اور ایئرپورٹ اس نے حکومت کو دے دیا ہے, اور حکومت اس کا کرایہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا کرایہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو کرایہ ہے وہ میں آپ کو دوں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ 1 ارب کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ آپ کی تھی, جن کو وہ بانڈ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا ایک شیئر ہے, اور 5 سال کا یہ معاہدہ, 5 سال تک آپ کو اس کا جو ہے وہ کرایہ آئے گا. تو اس طرح سے اس نے یہ ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے 5 سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد جو ہے وہی جو ایسٹ ہوتا ہے وہ حکومت دوبارہ بینک سے خرید لیتی ہے. اچھا. ساری بات ہے. اور کیا حکومت جو ہے وہ بینک کو وہ ایئرپورٹ دیتی ہے یا کبھی دے گی؟ بالکل نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. قبضہ حکومت کے پاس رہتا ہے, سارا کچھ صرف کاغذی کارروائی, پیپر ورک. تو یہ اس طرح سے انہوں نے سکوک کے جو ہے وہ ماڈلز جو ہے وہ کھڑے کیے, اجارے میں, مراہبہ کے اندر, مشارکہ کے اندر, مضاربہ ماڈل کے تحت. اچھا, یہ تو گارنٹی بانڈز تھے, ایک پرائز بانڈز ہوتے ہیں,
ہاں جس میں آپ کو ریٹرن بہت زیادہ ملتا ہے پرائز کی صورت میں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، وہ ان کے یہاں نہیں ہے، وہ ان کے یہاں نہیں، وہ ان کے یہاں وہ حکومت جاری کرتی ہے؟ ہاں وہ حکومت جاری کرتی ہے، وہ کنونشل بینکنگ کے تحت ہے. اچھا، ہاں تو اس کی وہ جائز کی صورت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جائز نہیں ہے. اچھا، وہ جائز نہیں ہے، اس کی وجہ اس میں اسپیکولیشن ہے نا، جوا ہے. اسپیکولیشن ہے. ہاں لیکن آپ کو جتنا ہے اتنے کا تو وہ ریٹرن ہو جاتا ہے، مطلب بانڈ کی قیمت اگر ہاں نہیں 40,000 وہ بات ٹھیک ہے. ہاں. آپ کا 10,000 کا بانڈ ہے تو آپ کو 10,000 ریٹرن ہو ریٹرن جاتا ہو ہے. جائے گا. ہاں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بینک نے، مثال کے طور پہ بینک نے 10,000 کے جو ہے وہ اس نے 10 بانڈ جاری کیے، 1,00,000 بینک کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ ان 10 میں سے ایک کا انعام نکلے گا. ٹھیک ہے، لیکن بینک نے یہ 1,00,000 کہاں لگایا، انعام کہاں سے دے رہے؟ اصل بات یہ ہے نا، یہ 1,00,000 وہ آگے جو ہے فائنینس کر رہا ہے، جس کے اوپر وہ شرح سود لے رہا ہے. صحیح. جو اس سے لون لے رہا ہے اس سے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے. سال کے طور اس نے 17% لیا، اس میں سے اس نے جو ہے وہ 10% کے پرائز نکال دی، 7% اپنا رکھ لیا. تو آپ کو کیا ملا؟ انٹرسٹ ملا. اچھا اچھا اچھا، یہ انٹرسٹ کی صورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آخر میں نا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر چاہے ون لائنر ہو یا جیسے عام آدمی جو ہے نا وہ اس کی ساری سمری سمجھ جائے، وہ میں آپ سے کوئی 2-3 کویشچن اس بارے میں کر لیتا ہوں. کچھ ہمارے یہاں نا اصل میں ایک طبقہ ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ بینک سے کسی قسم کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہر بینک اسلامک ہو، نان اسلامک ہو، کنونشنل ہو، تو وہ اسٹیٹ بینک کا ہے وہ تو سود کا ہے، ان کی تو اپنے اس میں ہے شرح سود، ان کے لازم و ملزوم چیز ہے. تو ایسی بیع جس میں سود کی کوئی بھی شامل ہو تو وہ جائز نہیں ہوتی. پہلے تو یہ اس کا کہہ لیں کہ کسی بھی بیع میں اگر اس قسم کی سود کی بینکنگ کا اپنا جو معاملہ ہے وہ کر رہا ہو جہاں مرضی آگے، تو ہم اس کے اوپر اس کے ذمہ دار ہوں گے یا ہماری اور بینک کا معاملہ الگ الگ چلے گا؟ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے ہمارے یہاں، الضرورات تبیح المحظورات. ضرورتیں جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ جو پروہیبٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کے راستے کھول دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ مضطر اور مجبور کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا نا ایک جگہ پہ کہ مردار حلال ہو جاتا ہے، ایون خنزیر کے ساتھ کتنی ہماری نفرت ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا غیر باغ ولا عاد، چاہت نہ ہو اس حرام کی اس کے دل میں، اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ. تو ضرورت اگر جو ہے جہاں آپ کے لیے مشقت پیدا ہو رہی ہے، تنگی پیدا ہو رہی ہے، اب ایک سیلری پرسن ہے، اس نے اپنا سیلری اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، حکومت اس کو مجبور کرتی ہے بھائی فائلر بنو. ٹھیک ہے. امپلائر اس کو مجبور کرتا ہے بھائی اکاؤنٹ آپ کا ٹرانسفر ہوگا کیونکہ ٹیکس کٹے گا، ہم بھی مجبور، پورے ایک سسٹم میں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو جب آپ سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں. ایون کہ کچھ اسٹیٹس مجبور کرتی ہیں آپ کو انشورنس کروانے پہ، آپ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے، اب گاڑی آپ کی ضرورت ہے. تو جہاں مجبوری ہے نا تو وہاں راستے کھلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب کوئی فرض بھی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانا، ہم یہ بھی نہ کہیں، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جواز ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے یا سیونگ کھلوائے. دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مطلب اس کا جواز ہے، کوئی کھلوانا چاہتا ہے تو کھلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں تو آپ ادھار دے رہے ہوتے ہیں نا پھر بینک کو. ہاں، ادھار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ آپ ریٹرن نہیں لے رہے. لیکن بینک اس کے اوپر جو ہے کٹوتیاں کرتا ہے. بینک اس سے انٹرسٹ جنریٹ کر کے خود رکھتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا. بینک اس کو آگے سود پہ دیتا ہے. ایسا کوئی معاہدہ ہمارا بینک کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم نے اس کے پاس جو رقم رکھوائی ہے وہ آگے اس کو شرح سود پہ نہ دے. اچھا. وہ دیتا ہے، آپ سود نہیں لیتے، وہ اس پہ کھاتا ہے. تو اس لیے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں آپ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، پر ٹھیک ہے وہ اس کا جواب دے. لیکن اس پہ قرضاوی صاحب نے ایک نقطہ کھڑا کیا. اچھا. اور مجھے وہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کے بجائے جو ہے نا سیونگ اکاؤنٹ کی طرف جائیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کھانا آپ کے لیے حرام ہے، وہ بات ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو سود جنریٹ ہو بجائے اس کے کہ بینک اس کو کھائے اور مزید تگڑا اور موٹا ہو، یعنی آپ بینکنگ سسٹم کو مزید مضبوط بننے کے مواقع فراہم کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ سود آپ نکلوائیں. اچھا. اور مستر کے اندر تقسیم کر دیں، جس کے لیے حرام ویسے ہی حلال ہو چکا ہے. مطلب ایک اس کی یہ ہو جائے، جیسے قرآن نے بھی کہا نا کچھ لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں ان کے لیے حرام ویسے ہی حلال ہو گئے، تو آپ ان کو دے دیں. وہ سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ جی غربت کی انتہائی نچلی سطح کے اوپر زندگی گزار ہیں.
اب مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے ملینز میں اخراجات ہیں, 50 لاکھ خرچہ ہے بھائی اس کا, کوئی زکوٰۃ سے کون دے گا؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب اگر کسی اچھا اسی طرح ایک ہے کہ جس کے بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا, ہمارے جیسے وہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو ہیں, وہ اٹھا کے لے گیا, اب وہ بھتہ مانگ رہے ہیں آپ سے, یعنی وہ پہلے ہی آرام کھانے کو تیار بیٹھا ہے, اب کوئی زکوٰۃ سے اس کو بھتہ تھوڑی دے گا. ٹھیک ہے, ایک جان آپ نے بچانی ہے نا, آپ اس ڈاکو کو جو ہے وہ بھتہ دے دیں, مطلب اس پیسے سے. ٹھیک ٹھیک. اب بات سمجھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی مدہ, اب مثال کے طور پہ سے ایک اور مد ہے ٹیکس کی. ٹیکس ایک ظالمانہ نظام ہے سارا آج کل کا, خاص طور پہ جو ٹیکس ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب وہ حکومت آپ سے لے رہی ہے آپ کی مرضی کے بغیر, ٹھیک, دلی رضامندی بھی نہیں ہے, اس میں یہ پیسہ لگا دیں. صحیح. اب بات سمجھ, تو وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر تاوان ڈال دیا جاتا ہے غیر ضروری قسم کا, یا کسی کی جان بچانے کے لیے آپ یہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, خود استعمال نہ کریں. اچھا, خود نہیں, اس میں لگا دیں. اس قسم کی مدات میں آپ لگا سکتے ہیں, یہ ایک رائے ہے. اچھا, یہ تو ہوگی نا عام حالات میں کرنٹ اکاؤنٹ میں, سیونگز اکاؤنٹ میں. لیکن ایک سیونگز اکاؤنٹ کا جو کنونشنل طریقہ ہے, مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس بارے میں ہے. کنونشنل بینک جو آپ کا سیونگز اکاؤنٹ کھولتا ہے اس میں وہ آپ اس کو ادھار دے رہے ہوتے ہیں. اسلامک بینکس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میوچل فنڈس کی صورت میں ہمارے پاس پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو جہاں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ ریٹرن تو آپ نے لینا ہوگا. تو وہ صورت میں کیا میوچل فنڈس جو اسلامک بینک کے ہیں اس میں سیونگز کے اوپر جو آپ اماؤنٹ ہے پروفٹ کی وہ یوز کر سکتے ہیں کام میں؟ دیکھیں, اس میں یہی بات کہوں گا کہ سیونگ اکاؤنٹ کی بھی جو میں نے بات کی ہے نا کہ اس پہ اگر ہم پروفٹ لے لیں, اس میں بھی کنونشنل بینک کے بجائے اسلامی بینک میں ہم یہ پروفٹ لے لیں, لیکن اس کو نکال دیں. اچھا, ایک تو میں یہ کہوں گا کنونشنل بینک میں نہ لیں, اسلامی بینک میں کوئی سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے اگر آپ لے لیں اور اس کو نکال دیں, استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, مطلب اس قسم کی مدات میں اس کو نکال دیں, تو اس کا جواز نکل سکتا ہے. خود استعمال اس لیے نہ کریں کہ شبہوں کی چیز ہے, اختلافی مسئلہ تو ہے نا کم از کم. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حلال بین ہے, حرام بین ہے, حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, اور اس کے درمیان کچھ گرے ایریاز ہیں, مشتبہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچایا, ڈاؤٹ سے بچایا, اس نے اپنا ایمان بھی اور اپنا دین بھی بچا لیا. تو جو مسئلہ اختلافی ہو گیا, ٹھیک ہے, تقی صاحب وغیرہ نے کتابیں لکھی ہیں, اسلامی بینکنگ کے حق میں بھی ایک پوری مفتیوں کی فوج ہے, ٹھیک ہے, اور 100% حلال کے فتوے بھی اخباروں میں شائع ہوتے ہیں. 100% حلال تو جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے اس کا بھی نہیں ہوتا, تو وہ بھی بیچارہ ڈر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, خیر اس تک ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے اسلامی بینکوں نے. لیکن کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشتبہ تو ہے نا, صحیح ہے, تو تقویٰ کا تقاضا یہ احتیاط کا کہ شبہ والی چیز سے بچو. تو کچھ علماء تو اس کو حرام بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, حرام بھی کہتے ہیں, حرام کہنے والے بھی ہیں, بالکل. یہ اب پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ ان علماء کے پیچھے لگ جائے جو اس کو حلال کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے, وہ پھر وہ اور اس کے مفتی صاحب کا معاملہ ہے, اللہ کی سیدھی سی بات. اب وہ کوئی کہتا ہے جی میں تقی صاحب کے اوپر اعتماد کرتا ہوں تو میں یہ میزان بینک کا منافع لے رہا ہوں, تو بھائی ٹھیک ہے, پھر اب ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. صحیح بات, ہم کوئی تھانے دار تو نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ نہ لو. اب مثال کے طور پہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلامی بینک سے جو ہے وہ ہم گھر کے لیے لون لے لیں, گاڑی کے لیے قرضہ لے لیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بہتر ہے آپ اوائڈ کرو, بچو. ہاں, اب ایک صورت آ سکتی ہے, آؤ کہو کہ جی میں مستر ہوں. دیکھیں, اب آپ نے یہ خود طے کرنا ہے کہ آپ مستر ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے کچھ لوگ ویسٹ میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہاں گھر نہ ہم بنا ہی نہیں سکتے مارگیج کے بغیر, سسٹم ہی ایسا ہے. اب گھر انسان کی بیسک نیڈ ہے. اب اگر ایسی صورتحال میں اگر کسی بندے کو آپ کہیں کہ یار آپ اپنا جو ہے نا بنیادی گھر, جیسے بنیادی گھر کے 3 مرلے کا 4, یہ بھی نہیں کنال کا میں نے بنانا ہے, غیر باغ ولا عاد, وہی جو قرآن نے کہا ہے, حد سے نہ بڑھو. بیسک نیڈ ہے نا, تو بیسک نیڈ 3-4 مرلے ہے. 3-4 مرلے میں اگر تم نے سنگل سٹوری بنانی ہے, تم کہتے ہو کہ یار یہ میری بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نہیں. تو ایک سمپل سا گھر سنگل سٹوری, ٹھیک ہے, 3-4 مرلے کا, اس کے لیے اگر آپ بینک سے قرض لے لیتے ہو, ان مفتی حضرات کے فتاویٰ کا اعتماد کرتے ہوئے جنہوں نے اس کے حق میں فتوے دیے ہیں, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے شاید درگزر کا معاملہ کرے ان آیات کو دیکھتے ہوئے جن میں یہ بات آتی ہے کہ حالت اضطرار میں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال میں حرام اس کے جواز کا فتویٰ آ جاتا ہے صورتحال کی وجہ سے. صحیح. ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے, پیاس سے مر رہا ہے,
اس کے پاس پینے کو صرف شراب ہے تو دین اس کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی جان بچا لو. صحیح. یہ تو ہو گیا نا استرار کی کیفیت یا استرار کی جو بھی کیفیت کیفیت ہے. دو اس میں کویشچن اور کہ ایک معاملہ جیسے کچھ بینکس آفر کرتے ہیں آپ کی نیٹ ورتھ کے مطابق، جو آپ کی نیٹ ورتھ ہے آپ کو کریڈٹ ایشو ہو سکتا ہے، کریڈٹ کارڈ ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتنی نیٹ ورتھ ہے اس کا وہ اینالائز وہ خود کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ اتنا پیسے دے سکتا ہے اگر واپس، تو آپ کو اس کے مطابق وہ کریڈٹ دے دیتے ہیں کارڈ کی صورت میں. ایک یہ بات اسلامک بینکس بھی دیتی ہیں مزے کی بات. اور دوسری بات کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ جی اپنے لیے استعمال کی ضرورت کے لیے گھر بنا لیا. ایک بندہ یہ کہتا ہے میں نے گھر بزنس کے لیے بنا کر بیچنا ہے. نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حالت، دیکھیں ہمارے نزدیک اسلامک بینکنگ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سی بات، مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہیلوں کے اوپر کھڑی ہے، صحیح، انلیگل ٹرکس کے اوپر کھڑی ہے، چلاکیوں کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے ایک اچھا جو ہے مقصد ان کا اچھا تھا. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ سے انہوں نے 2 قدم آگے بڑھائے، لیکن 2 قدم بڑھا کے وہ رک گیا. انہیں مزید آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. اور وہ بڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اسی ماڈل کے اندر بڑھ سکتے ہیں. شو روم کھول لیں گاڑیوں کا، گاڑیاں کھڑی کر لیں، بینک کے ساتھ ایک شو روم بنا لیں، انسٹالمنٹس پہ دیں آپ. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح پراپرٹی خریدیں آپ، پلاٹنگ کریں، گھر بنا کے بیچیں آپ. مطلب ریئل ٹریڈ کی طرف آئیں نا، آپ کر سکتے ہیں نا. آپ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کرنے کو تیار نہیں. اس کی وجہ رسک ہے. اور ہمارے دین کا سارا ماڈل اس کے اوپر کھڑا ہے کہ الخراج بالزمان، رسک اٹھاؤ اور پھر فائدہ لو، پھر فائدہ لو. ٹھیک. آپ اپنا رسک جو ہے اس کو زیرو کرنا چاہتے ہیں. جب رسک زیرو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کنونشنل بینکنگ کا ماڈل رہ جاتا ہے رسک زیرو کرنے کے چکر میں. تو یہ اصل میں بینکوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ رسک لینا نہیں چاہتے. اور کریڈٹ کارڈ کو اگر وہ لینا چاہے، کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں آن لائن، آپ کریڈٹ کارڈ کے بغیر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، تو پھر ایک مجبوری ہے نا. تو وہ بات ہے کہ مجبوری کے سینیریو میں، لیکن یہ ہے کہ اس کی اب یہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یا میں باہر سے کوئی چیزیں میں خریدتا ہی نہیں، میں ایسے خواہ میں کریڈٹ کارڈ لے لوں کہ فلاں جگہ سے مجھے کھانے پہ جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اب یہ بھی لوگوں کو بڑے مسائل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی یہ کیا ہے، آپ جو ہے نا وہ اب مثال کے طور پہ اب تو یہ ریسٹورنٹس وغیرہ اور بینکس مل کے آپس میں جو ہے نا وہ آپ کو آفرز دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانے پہ آفرز دیتے ہیں. جی جی. اسی طرح ایئر ٹکٹس کے اوپر آپ کو آفرز ملتی ہیں، لاؤنج ایکسیس ملتا ہے. لاؤنج ایکسیس آپ کو ملتا ہے، بہت کچھ آپ کو ملتا ہے. اب مثال کے طور پہ ریسٹورنٹس والا یہ چاہتا ہے کہ جی میرا کسٹمر بڑھے، میری سیل بڑھے. ٹھیک ہے. بینک بھی چاہتا ہے ابھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال بڑھے یا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال بڑھے. اب تو ڈیبٹ کارڈ کے اوپر بھی آپ کو مل رہے ہیں، جو عام ہمارا کارڈ ہوتا ہے ویزا کارڈ جیسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو وہ پرکس دیتے ہیں. کسی ریسٹورنٹ نے جیسے سالٹ اینڈ پیپر نے یا کسی اور ریسٹورنٹ نے، اس نے کہا کہ جی آپ فلاں بینک کا، HPL کا، میزان بینک کا، اگر آپ کارڈ یہاں آ کے پیمنٹ کرتے ہیں جی تو 3000 کا کھانا جو ہے وہ آپ کو 1500 میں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ باہر جو ہے وہ جا کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے فیملی کے ساتھ، اب جانا شروع ہو گئے. ہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 1500 بچا لی ہیں، لے وہ آپ نے لگا دی ہے، آپ نے 1500 لگا دی ہیں. کامیابی ان کی آپ کی نہیں ہے. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے. دیکھیے وہ اصل میں آپ کو سرکل میں لانا چاہتے تھے. یار یہ بندہ خرچ کیوں نہیں کر رہا، یہ استعمال کیوں نہیں کر رہا. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ سرکل میں لانے کی اچھا جہاں پر وہ ضرورت ہے، کوئی بندہ اگر جاتا ہو، فار ایگزامپل ایک بکس کی دکان ہے بڑی فیمس گلبرگ کے اندر نا، ریڈنگس نام ہے، وہ بھی کریڈٹ کارڈ پہ نا ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں بہت بڑے بڑے، 30%، 40%. تو وہاں پر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری اپنی ضرور، میں جا کے کتابیں لیتا ہوں وہاں سے. اب وہ کہتے ہیں جی اس کارڈ کے اوپر اتنے % ملے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ. میں تو اس کو ریگولر ان کا ویسے ہی لینے والا ہوں، تو کیا مجھے وہ چیز لینی چاہیے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کریڈٹ کارڈ تو اس لیے کہ وہ ہے ہی کریڈٹ ہے نا، قرض ہے نا. قرض ہے. ہاں قرض کی طرف نہ جائیں. یا تو آپ کے اس کارڈ کے اندر اتنا پیسہ پڑا ہو، ٹھیک پہلی ہے، بات ڈیبٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ کی طرح ہو نا. ڈیبٹ کارڈ وہی ہوتا ہے نا کہ جتنا پیسہ اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ ویسے نیٹ ورتھ کے مطابق ہی وہ دیتے ہیں، نیٹ ورتھ کے مطابق، لیکن اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو. صحیح ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہے تو آپ 20 کی خریداری کر سکتے ہو. کریڈٹ کارڈ کا یہی مطلب ہے نا. بعد میں جب آپ کی سیلری آئے گی تو اس میں سے واپس ہو جائے گا 40 ڈیز میں یا 45 ڈیز میں. یہ معاملہ نہیں، کیونکہ اگر 10 پڑا ہوا ہے تو 10 کی خریداری ہو، 20 کی نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ کریڈٹ پہ جب آپ خریداری کریں گے پھر ادھار انوالو ہو جائے گا. پھر ادھار پہ جو منفیت ہوگی، پروفٹ ہوگا، تو وہ پھر سود کا معاملہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کوئی 28 دن سے پہلے ریٹرن کر دے تو کوئی سود نہیں.
لیکن آپ نے ایک معاہدہ کر لیا. اچھا, کہ اس میں اگر زیادہ ایکسیڈ کی لمٹ تو پھر سود ہوگا. ہاں, تو آپ نے ایک معاہدہ تو ان کے ساتھ کر لیا نا, تو چاہے آپ نے سود پے نہ کیا ہو, لیکن یہ جو معاہدہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا نا کہ بھائی میں سود پے کروں گا. تو وہ کہتے ہیں جرمانہ جو ہے ہم اس کو صدقہ کر دیں گے پھر. تو اس لیے میرے خیال میں دیکھیں, یا ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ ہے, ویزا کارڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ضرورت سے زائد خرچ نہ کریں, ٹھیک ہے. اس پہ ایک اور آپ کو میں کہانی سناتا ہوں کریڈٹ کارڈ کی. اچھا, بعد میں ہوتا کیا اس میں, تو پھر یہ ہے کہ اس میں پھر یہ ایک بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ مرچنٹ کی طرف سے ہے یا یہ بینک کی طرف سے ہے. اگر تو مرچنٹ کی طرف سے ہے کہ وہ اپنی سیل بڑھانا چاہتا ہے جی اس کارڈ کے ذریعے سے, پھر تو یہ الاؤڈ ہے. مرچنٹ بعض اوقات جیسے ڈسکاؤنٹ آفرز لگاتے ہیں دراز پہ, یہ وہ کوئی ایشو نہیں. بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ بینک کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ بینک جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے, اور یہ کم ہوتا ہے, زیادہ مرچنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. جی. بعض اوقات دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو صورتیں نا خطرناک ہیں جہاں بینک انوالو ہوتا ہے. اب اس میں ایک بات یہ, اگر تو بینک آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ میں یا آپ کے ڈیبٹ کارڈ میں اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے, پھر آپ کو میں یہ پکس دوں گا, صحیح, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو یہ انسینٹیو دوں گا. پھر وہی بات آ گئی, لیمیٹیشنز کی بات آ گئی کہ یہ اس کی طرف سے گفٹس اور ہدیہ, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہر ڈیبٹ کارڈ پہ یہ ہے, صحیح, پھر تو ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفٹ یا ہدیہ کی صورت بنی, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے ساتھ وہ ریسٹرکشن لگاتا ہے, آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ یہ سلور ڈیبٹ کارڈ نہیں, یہ پریمیئر ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ہے, اس میں بھی ہوتا ہے نا, یہ پلاٹینم ہے, یہ پریمیئر ہے, یہ فلاں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کی اپنی, اس میں یہ لاؤنج ایکسیس ہے, اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کھیل کے پیچھے پیسہ انوالو ہے, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب پیسہ انوالو ہو رہا ہے اور پیسہ انوالو ہونے کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے جو بینیفٹس ہیں, تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اگر آپ کو معلوم ہو جائے یہ مرچنٹ کی طرف سے, پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو اویل کر لیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو مرچنٹ ہے یہ زیادہ تر اس کی طرف سے ہوتا ہے. بینک کو جو فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جا رہا ہے, یعنی مرچنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے نا کسی بینک میں, وہ پیسہ جو ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہوئی ہے مرچنٹ نے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, اور بینک کو یہی فائدہ کہ ان کو ڈپازٹ ہوتا جائے گا, ان کا ڈپازٹ بڑھتا جائے گا. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. چلیں اگر مرچنٹ کی طرف سے پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں بینک کی طرف سے. لیکن وہ معاملات لاؤنج ایکسیس اور وہ بینک کے ہیں, وہ خطرناک, وہ بینک کے ہوتے ہیں. صحیح, خطرناک ہوتے ہیں. اچھا, اس میں کارڈ کی اسٹوری. ہاں, اچھا, میں کامسرٹس میں تھا تو ہمارے پاس ایک صاحب فیصل بینک سے, وہ اور بھی فیکلٹی ممبر کے پاس بار بار چکر لگاتے ہیں, صحیح, کریڈٹ کارڈ لے لیں, کریڈٹ کارڈ لے لیں. اچھا. تو ایک دفعہ میں نے بٹھا لیا ان کو, میں نے کہا بھائی صاحب یہ جائز نہیں ہے. اچھا, کیسے جائز نہیں ہے, آپ میرے ساتھ بحث کرو. اچھا. تو میں نے بھی اپنا سارا کام چھوڑ کے جو ہے نا, اچھا, میں نے کہا میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں. میں نے کہا اگر میں کوئی اسلامی بات کروں گا, اب اس کا اسلامک نالج تو ہے نہیں, بس جو بھی انہوں نے کوئی بات بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے بات کرنی ہے. میں نے اسے کہا کہ ایک سادہ سی بات ہے, آج کل کے زمانے میں کوئی بھائی بھائی کو قرض دینے کو تیار نہیں, ایسا ہی ہے, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ ہم لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہو کہ قرض لے لو, قرض لے لو, قرض لے لو. مجھے صرف اتنی بات سمجھنی ہے کہ ہماری کوئی رشتہ داری تو ہے کوئی نہیں, ظاہر, آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. ہاں. اب وہ تھوڑا سا ہو گیا. میں نے کہا پہلے مجھے فائدہ تو بتاؤ نا, بغیر فائدے کے تو آپ نہیں آ رہے نا, ٹھیک ہے, اتنی کھچل کر کے آ رہے ہو, آپ کی تنخواہ بھی بینک اٹھا رہا ہے, لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو. اتنا تو وہ جو تبلیغی ہوتا ہے وہ بھی محنت نہیں کرتا جنت لینے کے لیے جتنی اسٹرگل آپ کر رہے ہو. فائدہ کیا, پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ پھر میں آگے بات. صحیح. اب وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں. پھر میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ بس مجھے بتا دو ایسا ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں نا, ان میں سے اسٹڈیز یہ کہتی ہیں مور دین 90% وقت پہ پیمنٹ نہیں کر پاتے, ان کو پینلٹی پڑتی ہے. یہی آپ کا فائدہ ہے. کیا لگا, ہاں یہی فائدہ ہے. تو میں نے کہا صرف سیدھا بتاؤ کہ ایک مرغا پھانسنے کے لیے آئے, ٹھیک ہے,
صحیح ہے صحیح. تو انسان کی یہ نیچر ہے نا کہ انسان کو آپ دے دینا آزادی دے دینا, ٹھیک ہے, تو وہ ضرورت سے زائد جو ہے میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں. اب اکاؤنٹ میں 10,000 ہے, میں 1,00,000 خرچ کر سکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ پہ لگا دے گا. پھر اس کے بعد اس کو واپس کرنا ہے, نہیں کر پائے گا, پینالٹی پڑے گی, انٹرسٹ جنریٹ ہوگا, سود در سود. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جو وہ جو آیا تھا 2008 کا تھا نا, جو یو ایس کے اندر وہ آیا تھا ایک وہ فائنینشیل جو ہے وہ جی 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 کرائسس آیا تھا, ریسیشن. ہاں, اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی ان کے یہاں, یہ ہاؤس جو فائنینسنگ تھی اور ہوم لون تھا, جی جی, وہ ریٹرن نہیں ہو پا رہے تھے, یہ نتیجہ تھا اس کا. اچھا, آخر پہ پھر ہمارا بھی یہ سسٹم ایک چل رہا ہے, جیسے آپ نے اس کا حوالہ بھی ویسے دیا تھا, ہم لگا بھی دیتے ہیں اس کو ویڈیو کے اوپر, کہ کچھ حکومتی اسکیمز ہوتی ہیں, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ فرض کریں وہ ہاؤس لونس کے آج کل وہ آ رہی ہے نا, وہ 20 سال کی ہے, تو 20 سال کا انہوں نے دورانیہ رکھا ہوا ہے, بہت بڑی بات ہے ویسے. تو کبھی حکومت گاڑی کی اسکیم نکال دیتی ہے, کبھی ٹیکسی چلائیں آپ کام کریں, کبھی گھر کی اسکیم نکال دیتی ہے انسٹالمنٹس کے اوپر. اسی طرح سے غالباً کبھی بینک بھی ایسی اسکیم مجھے نہیں پتہ نکالتی ہیں کہ نہیں, لیکن وہ مارگیج کی تو نکالتی ہیں کہ آپ مارگیج پہ گھر لے لیں یا وہ چیزیں. تو آپ دونوں صورتوں کو بتا دیں کہ کیا لینا چاہیے ایک عام آدمی کو کہ نہیں. دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ جو اوائڈ کر رہا ہے نا, تو وہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے, اور اس کا بڑا درجہ ہے. اچھا, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شبہات سے جو بچ گیا نا, وہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا, اپنی عزت بھی بچا لی. ٹھیک. اب ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہر بندے کا اتنا ایمان نہیں ہے, کسی کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ زیادہ مشقت میں ہے, وہ سمجھتا ہے بھائی میں تو اضطراری حالت میں ہوں, ٹھیک ہے, میرا تو اس کے بغیر جو ہے وہ. اب مثال کے طور پہ اب جیسے دیکھیں کہ خواتین کچھ ورکنگ ہوتی ہیں, ایک یہ ہے کہ انہوں نے اسکوٹی لینی ہے, پیسے نہیں ہیں اسکوٹی کے, اور ایک یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھائیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو میٹرو کی بسز وغیرہ ہیں یا الیکٹرک بسز, اس میں خواتین کے علیحدہ سے پارٹیشن, یہ اچھی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. لیکن ہر جگہ بھی یہ نہیں چلتی, ہر جگہ میٹرو نہیں جاتی, روٹ ہر جگہ نہیں ہوتا. آپ میں نے دیکھا ہے رکشی کے اوپر جس طرح سے خواتین مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, وہ ایک اور عذاب ہے. اسی طرح کرائے پہ رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مطلب انسان کا چخ چخ کے اندر جو ہے وہ مہینہ گزر جاتا ہے. بجلی کے بل بعض اوقات جو ہے وہ اس کا میٹر تو علیحدہ بجلی کا لگ جاتا ہے, گیس شیئر ہو جاتی ہے, پانی شیئر ہو جاتا ہے, اس میں جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے, کسی نے کتنا استعمال کیا. بالکل. بجلی کا جو ہے وہ میٹر شیئر ہو جائے, اس میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے. پھر مینٹیننس کے مسائل, اور مالک کی یہ چیز تم نے خراب کر دی, یہ وہ مشکل ہے, زندگی جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے, یہ بات ہے. بالکل. اب ایسے میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں وہی جو قرآن والی بات ہے کہ غیر باغ ولا عاد, دل میں کراہت ہو, چاہت نہیں ہے, یا اللہ مجبور ہوں, میں کیسے نکلوں اس سے, ٹھیک ہے, تنگ پڑ گیا ہوں, اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے ان حالات میں اور رہا تو میرا تو ایمان بھی گیا, ٹھیک, اور کوئی صورتحال نظر, اتنا کوئی قرض بھی نہیں دیتا, کون قرض دیتا ہے, بالکل ایسے ہی, اور کسی کے پاس اتنا قرض ہے بھی نہیں, مجھے بتائیں, اتنا بڑا وہ ٹھیک ہے 5-10 ہزار کسی سے بندہ روزمرہ کی زندگی کے لیے پکڑ لیتا ہے, گھر بنانے کا قرض, گاڑی لینے کا قرض کوئی نہیں دیتا. تو ایسے میں جو ہے نا اب اس سسٹم سے کوئی بندہ اپنی بنیادی ضرورت, وہی ہم نے کہا 3-4 مرلے کی ایک سنگل سٹوری بنا لی بنیادی سی, ٹھیک ہے, یا پھر اس نے کوئی گاڑی بنیادی سی لے لی, موٹر سائیکل لے لی, یا آپ کہہ لیں میران یا آلٹو چلے لے, اب وہ کہ میں نے سیوک نکلوانی ہے, نہیں, یہ غلط بات ہے نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں, یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. اب ایسی صورتحال میں اپنی ایک بنیادی ضرورت, اگر اس کی ضرورت اسکوٹر ہے, بائک ہے, اسکوٹی ہے, بس منیمم تک رہے, اس سے کراہت کرتے ہوئے, اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ حالت اضطرار ہے میرے لیے, اور اس حالت, جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں سوال یہ آتا ہے کہ جی ایک بیوہ ہے, خاتون بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر نے کچھ چھوڑ دیا, اب اگر اپنے بھائیوں کو بھی دیتی ہے یا کسی ریلیٹیو کو بھی وہ پیسہ دیتی ہے بزنس میں لگانے کے لیے, مجھے بتائیں اس کو 4 مہینے بعد کچھ واپس کریں گے؟ حالات ہی ایسے, ٹرسٹ ہی ختم ہو چکا ہے. اب وہ بیچاری کیا کرے, خود باہر نکل کے کمانے سے رہی, بالکل, ٹھیک ہے. ایسے میں اگر وہ اپنے آپ کو حالت اضطرار میں سمجھے, اور بینک میں جو ہے اسلامی بینک کی بات, کنونشنل اسلامی بینک کی, یہ ساری بات ہم اسلامی بینک ہے کیونکہ اس کے حق میں کچھ فتح ہے, وہاں وہ رکھوا کے کچھ پیسے اگر جنریٹ ہوتے ہیں اپنی ضرورت پوری کر لے, ٹھیک. تو ایسے آپ کہہ لیں کہ ایک جرنل فتویٰ ہم نہیں دے رہے, اسپیسیفک کیسز کے اندر آپ کسی کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں, اس میں بھی اس کو کہیں یہ کہ بچ سکتے ہو تو بہتر ہے. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں بہت ہی تنگ ہوں, تو یہ ایک فتویٰ ہے, اس کے مطابق کہ ضرورتیں جو ہے وہ جو ممنوع چیزوں کو
جو ہے وہ جائز کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو حالت اضرار میں سمجھتے, اللہ سے معافی مانگتے رہو اور اس پہ عمل کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ہو سکتا ہے. آخر میں آپ سے ایک کمنٹ لینا چاہوں گا. پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے اور دیگر ممالک جیسے اسلامک کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, سعودی عرب, ملیشیا, تو ان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو آپ کس کو بہتر سمجھ رہے ہیں ابھی تک؟ پاکستان کا بہت بہتر ہے. اچھا. ہاں, مڈل ایسٹ کا خاص طور پہ جو بینکنگ سسٹم ہے, اور اسی طرح سے جو ملائیشیا کا ہے, اچھا, یہ زیادہ تر تورق کے اوپر, تو کوئی تقریباً 50% تورق کے اوپر ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی 20 سے 25% سکوک کے اوپر کھڑا ہے. اور یہ دونوں بدترین ماڈل ہیں اسلامی بینکنگ کے اندر, یہ دونوں بدترین ماڈل ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی وہ جو ہے نا اپنا, ہمارے ہاں زیادہ ہم نے کہا مشارکہ متناقصہ ہے, پھر اس کے بعد اجارہ ہے, پھر اس کے بعد کچھ یہاں پہ مرابع وغیرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ہم ان سے کمپیریٹیولی بہترین بینکنگ سسٹم کی طرف. صحیح. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کنونشنل بینکنگ جیسی ہے, نہیں, اس سے بہتر ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھو, بہتری کی ضرورت ہے, مزید بہتری کی طرف جاؤ, یہاں رک نہ جاؤ. اصل بینکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 قدم بڑھا کے رکے, وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں, وہ رسک نہیں لیتے. رسک نہیں لیتے. یہ بڑا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم نے بہت الحمدللہ ایک کمپریہنسو کوشش کی ہے ایک ٹاک رکھنے کی, جس میں تمام تقریباً جو بیسک ٹرمنالوجیز ہیں ہم نے ان کو بھی ڈسکس کیا, اس کی جو ورکنگ جو ہے وہ بھی ڈسکس کی, اور پھر جو کچھ ٹیکنیکلٹیز تھیں اسی سے ساتھ ساتھ جو چیزیں متنازعہ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اسی سلسلے میں ناظرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ کوئی چیز اگر آپ مزید اس میں کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں, اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.